پوائنٹ ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں انسانوں اور جانوروں میں فرق کیا۔ جانوروں کو یہ چھوٹ ہے کہ کہیں سے بھی کھائے اور کچھ بھی کھائے، کبھی کبھار آپ کے آ کے کھیت میں بھی منہ ڈال دیتے، کبھی مالک دیا تو وہ بھی کھا لیتے، کبھی مالک بولا نہیں کھانا تو بھی کھا لیتے، ان کو بیچاروں کو نہیں سمجھتا حلال حرام۔ لیکن ابن آدم کو انسان کے لیے کرائٹیریا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، یہ کماؤ یہ مت کماؤ، یہاں جاؤ یہاں مت جاؤ، ٹھیک ہے یہ بات سمجھ۔ تو شریعت نے جانوروں کو چھوٹ دے رکھی ہے لیکن انسانوں کو لمٹس دی ہے، یہ لمٹس کے اندر ہی تم کو کام کرنا ہے، جس کی تاکید بار بار کی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سنیے، بغور سنی حدیث کے الفاظ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی طویل سفر پر اور ایک مقدس مقام پر جا رہا تھا۔ مقدس مقام معمولی جگہ نہیں جا رہا، مقدس مقام جیسا آج ہم بول سکتے ہیں مسجد حرام جا رہے ہیں، مسجد نبی جا رہے ہیں، بیت المقدس جا رہے ہیں، یہ تینوں مقدس مقام ہے اور تینوں پہ سفر کی نیت سے جانے کا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو وہ شخص بھی ایک مقدس مقام جا رہا تھا، شاید پچھلے قوم میں تھا، بنی اسرائیل سے ہوں گا تو شاید بیت المقدس جا رہا ہوں گا، جہاں بھی جا رہا ہوں گا جو مقدسات اس زمانے میں۔ تو وہ مقدس مقام کے سفر پر جا رہا ہے، مطلب سفر بھی معمولی نہیں ہے، یہ بات بھی جان لیجیے، مقدس اچھا ہے مسافر، ویسے ہی مسافر کی دعا اللہ سنتا ہے، پھر مقدس مقام کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مقام تو اور بڑھ گیا۔ اس حال میں جاتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہے اور اتنا سفر سے تھک چکا ہے، بال پورے پھیلے ہوئے ہیں، بکھر گئے، پراگندہ ہے، جسم کے کپڑے گرد و غبار دھول مٹی میں پورے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، وہ بس دعا کرتا ہے، مسافر ہے، مقدس مقام کی طرف جب دعا کرتا ہے اور تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے تیری دعا کیسے سنوں، تیرا کھانا حرام، تیرا پہننا حرام، تیری پرورش حرام پہ ہوئی، اے میرے بندے میں تیری کیسے سنوں، تو مقدس مقام پہ جا رہا ہے، تو مسافر ہے، مصیبت میں ہے، لیکن میں تیری کیسے سنوں اے میرے بندے، اس لیے کہ تیرا پہننا حرام، تیرا کھانا حرام اور تیری پرورش حرام۔ تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کی پرورش حرام کرے۔ حرام کمانے والا آدمی صرف اپنے آپ کو نہیں برباد کرتا ہے، اپنی جنریشنز کو برباد کرتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ حلال روزی، بہت امپورٹنٹ حلال روزی، بہت امپورٹنٹ حلال روزی، یہ بہت اہم ہے۔ میری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب ڈیپینڈ ہے، سب ڈیپینڈ ہے۔ ہاں میں حرام کماؤں اور لاکھوں اور کروڑوں صدقہ کروں، پھوٹی کوڑی کا جنم ایک نیکی نہیں لکھی جائے چونکہ حرام کی وجہ سے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، حلال کمانا۔ ٹھیک، اسی طرح کسی نے ایک سوال کیا، جانور کی جو معمولی عیب ہو یا کوئی پیدائشی عیب ہو تو کیا اس کی قربانی کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے اگر اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہو جو اس حدیث میں جو ہم نے دیکھا تھا آپ کے ساتھ ابو داؤد کے اندر ان میں سے ہو تو چاہے پیدائشی ہو یا بعد میں ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ کون سا تھا؟ کانا پن واضح ہو، لنگڑا پن واضح ہو، بیماری واضح ہو، اور اتنا دبلا پتلا کی ہڈیوں میں کچھ باقی نہ رہا ہو تو پھر یہ نہیں کرنا چاہے پیدائشی ایسا ہوا ہو یا جیسا کچھ لوگ بول سکتے نا کہ بھائی پیدائشی ایسا تھا جانور ہمارا، اب آپ لے لیجیے، اندھا تھا، ٹھیک ہے پیدائشی تھا لیکن قربانی کے لیے ایلیجیبل نہیں، عام ذبیحہ کے لیے ایلیجیبل ہے، عام ذبیحہ کے لیے جائز ہے نا، قربانی میں نہیں جائز۔ تو لہٰذا ایسا جانور جس میں کوئی پیدائشی نقص ہو یا بعد میں آیا ہو دونوں میں نہیں چلیں گا۔ ہاں ایسا جانور چلیں گا جس کو آپ نے قربانی کے لیے خرید لیا ہو، خریدنے کے بعد لا رہے تھے، لانے میں پرابلم ہو گیا، اتارنے میں پرابلم ہو گیا، چڑھانے میں پرابلم ہو گیا تو بھی اب قربانی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے جب لیا تھا تب اچھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ویسے جانوروں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، بہت اچھے سے ٹیک کیئر کرنا چاہیے، لیکن ہو جاتا ہے کبھی ایسے دو جانور ساتھ لائے، سینگ مار دی ایک دوسرے کو، سینگ میں سینگ اٹکا کے توڑ دی ایک دوسرے کے سینگ، لیکن لینے کے بعد ابھی کیا ہوتا بیچنے والا، ابھی دیکھو صاحب میں نے ٹیمپو سے اتارا تو اس نے ایک دوسرے کو مار کے سینگ توڑ دیا، اب تم بھی لے جائیں گے ٹوٹ جائیں گے نا۔ ہاں جب میں خرید لوں گا عید کے لیے لے جاؤں گا ٹوٹ جائیں گا تو وہ جائز ہے، ٹوٹا ہوا پہلے سے نہیں لے سکتا ہوں نا میں، یہ بات یاد رکھیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کمنٹس دیتے ہیں، جیسا آپ شو روم پہ گئے کار لینے کے لیے، بائک لینے کے لیے، ہاں اور وہ اس کے ٹینک پہ ڈینٹ لگا ہوا ہے، اندر گیا ہوا ہے، لے لیتے آپ۔ وہ یہ بھی بول سکتا نا آپ نے بھی لیا جا کے کل گر گئے تو ٹینک خراب ہو جائے گا، لیکن آپ بولتے ہو میں کرا تو چلیں گا، تم سے کیوں لوں گا میں، تم ٹینک پہ ڈینٹ لگا ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال تو آپ جب لیں گے جب اگر نقص ہے مت لیجیے، یہ 4 قسم کا جو حدیث میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے مت لیجیے، باڈی پارٹ خراب ہے، پیروں کے کچھ چیزیں نکل گئی، ہاں کچھ چیزیں ایسی جو بعد میں ہوں بتا دیا میں نے، کچھ چیزیں ایسی یاد رکھیے جو جس کے لیے فتاوی موجود ہے کہ وہ چل جائیں گی کیونکہ حالات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ یورپ جائیں گے، فرسٹ ورلڈ کنٹریز جائیں گے، ہر جانور پہ ایک ٹیگ ہوتا ہے، تو ٹیگ کے لیے کان میں سوراخ کر دیتے ہیں، کان میں سوراخ، کان کاٹا جانور نہیں چلتا ہے قربانی کے لیے، ٹھیک، اس کو کان کو 2 ٹکڑے کر دے، ڈیزائنر بنا دیتے، کبھی نہیں چلتا ہے۔ لیکن اب یہاں کیا ہوتا ہے مجبوری ہے کیونکہ جانور جب آتے ہیں تو ان کا جانور کے بیچ نمبر، کہاں پلا کہاں بڑا سب ہوتا ہے، وہ کانوں میں ٹیگ لگا دیتے ہیں جس کے لیے کان میں سوراخ ہو جاتا ہے، یہ چل جائیں گے کیونکہ یہ اس کے علاوہ جانور ملیں گا ہی نہیں آپ کو، بیچ نمبر آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ تو مجبوریاں ہیں زمین زمانے کی الگ بات ہے، ٹھیک ہے، عام اعتبار سے یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ تو جانور یاد رکھیے کوئی بھی عیب ہو
پیدائشی یا اس کے بعد لگاؤ. قربانی سے اگر پہلے آپ نے دیکھ لیا ہو تو خریدنے سے پہلے تو نہیں چلے گا. خریدنے کے بعد ویسا کچھ ہو گیا تو ایسے جانور بھی قربان کر سکتے، لیکن لینے کے بعد ہے باہر، پہلے سے نہیں. صحیح ہے. میں نے سمجھا کہ بے نمازی کی قربانی قبول نہیں ہے. اس سے پہلے یہ بات چل رہی تھی، کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بات بالکل عموم ہے، عام ہے کہ بے نمازی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. قربانی تو کیا، علماء لکھتے ہیں جس کی توحید صحیح ہو اور وہ نماز پڑھتا ہو تو اس کا پھر روزہ قبول ہے، اس کی زکوٰۃ قبول ہے، اس کا حج قبول ہے اور اس کی دیگر عبادتیں قبول ہے. یہ کنڈیشن ہے، توحید اور نماز، اس کے بعد سب قبول ہے. تو وہ بات بالکل صحیح ہے. جس نے قربانی کیا لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی قربانی بھی نہیں. لیکن کیا ایسا بول کے ہم جو لوگ بے نمازی ان کی قربانی نہیں ہونے دیں گے؟ نہیں، قربانی ہونے دیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھے وہ لوگ کہ ان کو اجر نہیں ملے گا، نہ زکوٰۃ کا ملے گا، نہ روزے کا ملے گا، نہ حج کا بھی نہیں ملے گا، اس کا بھی نہیں ملے گا. لیکن کیا ان کو ہم زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے، روزہ رکھنے سے روک دیں؟ نہیں، روکیں گے نہیں، ہم وہ کرتے رہیں گے. لیکن یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قبول تو نہیں ہونے والی. جیسا کہ حدیث میں الفاظ ہے، جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق نہ بھی کرے لیکن جائے، اس کی کتنے دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ 40 دن. تو کیا وہ 40 دن نماز نہیں پڑھے گا؟ نہیں، نماز پڑھے گا، قبول نہیں ہوں گی. لیکن تو ویسے یہ شخص قربانی کریں گا لیکن قبول نہیں ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں توحید پہ رہیے، نماز قائم کیجیے تو انشاءاللہ ساری عبادتیں قبول ہیں. تو کسی نے اگر یہ بات کہی تو بالکل یہ عام بات ہے. واقعی میں اس کی عبادت قربانی بھی قبول نہیں ہوں گی، لیکن ہم اس کو قربانی سے روکیں گے نہیں، اس لیے کہ اسی بہانے کم سے کم جڑا ہے نا، ورنہ آپ ایسا روک دیں گے تو بھاگ جائیں گے. روکیں گے نہیں، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ اس کو اجر نہیں ملے گا اس کا، اس لیے کہ وہ نمازی نہیں ہے. تو لہٰذا نماز بڑی اہم چیز ہے. توحید اور نماز کے بعد ہی دیگر عبادتیں انسان کی قبول ہوتی ہے. یاد رکھیں انشاءاللہ. ہم نے جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا انشاءاللہ جو قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں، اس سے کچھ مسائل رکھنے کی کوشش کروں گا. اس میں اس درس کے 2 حصے ہوں گے انشاءاللہ، جس میں پہلا حصے میں آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال کو رکھوں گا، اور دوسرے حصے میں انشاءاللہ عزیز اس کے بعد پھر قربانی کے چند مسائل رکھوں گا. یقیناً پورے مسائل میرے لیے ایک لیکچر کی شکل میں، ایک درس کی شکل میں دینا ممکن نہیں ہے. بعد میں سوال جواب کا وقفہ آپ تمام کو ملے گا، اس سوال جواب کے وقفے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو مسائل مجھ سے اس میں چھوٹ جائیں گے، جو عمومی نہیں خصوصی ہو سکتے ہیں، تو بہرحال بعد میں سوال و جواب کی نشست میں اس کو جو ہے مکمل کر سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھے اور قربانی کے مسائل کی طرف جائیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک، اس کے بعد عشرہ ذی الحجہ کی جو ہے فضیلت پہلے عشرے کی، اور پھر قربانی کے مسائل کی طرف جائیں گے. میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 37 تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ آیت بڑی غور کرنے کی ہے، اور وہ شخص جو قربانی دے رہا ہے، دیتا ہے اور دیتا رہے گا انشاءاللہ، وہ تمام لوگ اس پر غور کریں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. اس مقصد کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ عزیز تو دیگر باتیں سمجھنا بھی آسان ہو جائیں گا. ورنہ ہوتا یہ کہ قربانی تو ہم سال سے دے رہے ہیں، سالوں سال سے قربانی ہم دے رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہی اگر پتہ نہ چلے تو بس قربانیاں ایک رسم سمجھتے نا، بس ایک ایسی چیز کی بس چلا آ رہا ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں، بس ایک رسم بن جائے گی. جبکہ قربانیوں کے پیچھے کچھ حقیقتیں ہیں، ان حقائق کو سمجھنا ہے، ان حقیقتوں کو سمجھنا ہے، اس کے مقاصد کو سمجھنا ہے، اس کے مقصد کو، اس کے ریزن کو جاننا ہے، تو پھر قربانی دینے میں مزہ بھی آئیں گا. اور قربانی کیا سبق دیتی ہے وہ سبق بھی سیکھ پائیں گے. ورنہ قربانی تو سال دے رہے ہیں. میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص قربانی دے رہا ہے، اللہ کی راہ جانور کو قربان کر رہا ہے، جس کی قیمت 10-20 ہزار، 25 ہزار، 50 ہزار ہو رہی ہے، اور وہ قربانی دینے کے لیے جانور جو ہے لا کر کھڑا کر رہا ہے، اور اگر بازو والے کا جانور میرے جانور کے چارے میں منہ ڈال دے تو میں اس سے لڑ رہا ہوں. مطلب قربانی یہ جذبہ ہم میں پیدا نہ کر سکی کہ بازو والے بھائی کے لیے ایثار قربانی دی جائے، اور ہم جانور کو جو ہزاروں روپے کا ہے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، جبکہ ہم کو کچھ روپے کے چارہ قربان کرنے کی جو ہے توفیق نصیب نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کا ہم نے مقصد نہیں جانا. جب کسی چیز کا مقصد انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے نا، تو پھر وہ تمام کام جو ہے رسمی بن جاتے ہیں. رسم سمجھتے ہیں نا، چلا آ رہا ہے، سسٹم ہے، سب کرتے ہیں، باپ نے کیا تھا، دادا کرتے تھے، میں کر رہا ہوں، بچوں کو کہوں گا بیٹا تم بھی ہر سال قربانی کرنا. نہیں، ہم کو اس کا مقصد جاننا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہیں پہنچتا ہے تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت اللہ کو، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو چیز اللہ کے پاس تمہاری ان جانوروں کے ذبح کرنے سے پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہے، تمہاری نیتیں ہیں. اور لن کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے وہ ہرگز نہیں کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں. سمجھ رہا بات؟ تو کہا لن تنالوا البر، جیسا قرآن نے کہا ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو، حتی تنفقون مما تحبون، جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. لن ہرگز نہیں.
تو یہاں کا لن کے ساتھ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کان کھول کر سن لو انسانوں، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس جانوروں کا خون اور گوشت، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو چیز پہنچتی وہ اصل تمہاری نیتیں ہیں، تمہارا تقوی ہے، کیوں تم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کو جانور کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، جب اللہ کو جانور کا خون بھی نہیں پہنچتا، جو چیز پہنچتی نیت ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو پھر قربانی درست ہے، اگر یہی درست نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ قربانی، اور کیا فائدہ اس کا، صرف رسمی ایک طریقہ ہے اور ہوتا چلا رہا ہے بس۔ تو قربانی کے مقصد کو جانیے، ورنہ دیگر بہت سے ایسے مذاہب دنیا میں ہیں جن کے پاس اصل میں قربانی پہنچتی ہے، نیت نہیں پہنچتی، وہ چیز پہنچتی ہے، وہ خون پہنچتا ہے، وہ گوشت پہنچتا ہے، لہٰذا وہ بلی دیتے ہیں۔ اسلام قربانی کا حکم دیتا ہے جس میں کاٹنے کے بعد گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، بلی میں یہ ہوتا ہے کہ گوشت چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ معبود کے لیے ہوتی ہے، اور قربانی انسانوں کے لیے ہو رہی ہے، صرف نیت تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، باقی خون اور گوشت اللہ کا نہیں ہوتا، انسانوں کے لیے۔ تو جو چیز پہنچانا اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، اور جو چیز پہنچتی ہے اگر وہی خراب ہو تو پھر آپ ایک نہیں 1000 جانور ذبح کیجیے، اللہ کے نام میں قربان کیجیے، کیا فائدہ اس کا۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے ہم کو، اور اپنی نیتوں کو خالص کر کے اللہ کے راہ میں قربانی، اور اس قربانی کے جذبے کو سیکھنا ہے، جو نیت پہنچتی ہے وہ جذبے کو ہم کو اپنے آپ میں بڑھانا ہے۔ اب آئیے قربانی کے پیچھے جو مشہور اور معروف واقعہ، اس واقعے کو رکھ کے ذی الحجہ کی فضیلت سے رکھتا ہوں، پھر مسائل رکھتا ہوں۔ جو واقعہ ہمیں ملتا ہے جو قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں، اور یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یہ عیدین، 2 عیدیں مسلمانوں کی، جس میں سے یہ دوسری عید ہے۔ پہلی عید تو رمضان میں آتی، اور دوسری عید جو ہے ذی الحجہ کے اندر آتی۔ رمضان کی عید ہم جانتے ہیں، اور ذی الحجہ کی عید جو مشہور عید ہے، ان کے علاوہ کوئی تہوار اسلام میں نہیں ہے، کوئی عید اسلام میں نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ جتنی عیدیں لوگ مناتے ہیں وہ ایجاد کردہ ہے، شریعت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا ان میں ثواب بھی نہیں۔ یہ 2 ہی تہوار مسلمانوں کو دیے گئے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عام زبان میں ایک میٹھی عید ہوتی ہے اور ایک تیز عید ہوتی ہے، بس یہی 2 عیدیں ہیں، یہ 2 عید مسلمان کو مناتے۔ تو ایک تہوار ہے مسلمانوں کا عید جو آتی ہے، اس کے پیچھے ایک عظیم واقعہ آتا ہے، ایثار اور قربانی کے اس جذبے کا واقعہ، جس واقعے کو یاد رکھنے کے لیے، جس واقعے کو قیامت تک کے انسانوں کو یاد دہانی کے لیے اللہ نے اس قربانی کے عمل کو باقی رکھا، اور وہ عمل تھا ایک باپ اور ایک بیٹے کی عظیم قربانی۔ عموماً ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک باپ کی عظیم قربانی، میں کہوں گا نہیں، جو قرآن جس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ قربانیاں کرتے ہیں، وہ قربانی صرف ایک باپ کی قربانی نہیں تھی، ایک بیٹے کی بھی قربانی تھی، ایک باپ اور ایک بیٹے کی عظیم قربانی۔ قربانی کا ویسے معنی ہوتا ہے اللہ کا قرب، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جو انسان عمل کرتا ہے وہ قربانی ہے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے جو بھی چیز کرتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرتا ہے تو وہ نزدیک ہونے کا طریقہ ہے، عام دنوں میں نیکیاں کرتا ہے جو اس سے نزدیک ہونے کا طریقہ ہے، یہ تمام قربانی میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو وہ عظیم قربانی جو ایک باپ اور ایک بیٹے نے دی تھی، صرف باپ نے نہیں ایک بیٹے نے بھی دی تھی، اور قرآن نے اس واقعے کو دہرایا کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو ایک اولاد ایک طویل عرصے کے بعد پیدا ہوتی ہے، ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، آپ کو اولاد نہیں ہے، روایتوں میں آتا 80 سے زائد 87 کے قریب آپ کی عمر ہے، مور دین 80 ہے آپ کی عمر، 80 سال سے عمر زیادہ ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے زندگی میں آزمایا، خوب آزمائش۔ اب وہ آزمائش ہے، بہرحال ابھی مقصد نہیں میرا بتانا، چونکہ وہ ایک طویل آزمائشوں کا سلسلہ ہے، ان کی پیدائش، ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کا نکاح، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں آپ صرف اور صرف آزمائے گئے، اپنی قوم سے، اپنے باپ سے، اور مختلف علاقوں کے لوگوں سے، اور بادشاہ وقت سے، اور تمام لوگوں سے آپ آزمائے گئے۔ اب آزمائش کا ایک بہت اہم مرحلہ آتا ہے کہ آپ کا نکاح آپ کرتے، دوسرا نکاح، اللہ آپ کو اولاد عطا فرما دیتا، 80 کی زائد عمر کے اندر اولاد جب پیدا ہوتی، اس عمر میں اللہ حکم دیتا ہے اس اولاد کو ذبح کر دو، قربان کر دو۔ اس سے پہلے کہ بیوی کو چھوڑ کر آنا، وہ تمام واقعہ ہو چکا ہے، ہاجرہ کو آپ نے اور اسماعیل کو چھوڑ دیا تھا، اب اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے حکم آتا ہے جب بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو ہوا، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو ہوا، سوچ اور سمجھ کی عمر کو ہوا، جس عمر میں بچہ باپ کو جواب دے سکتا ہے، چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو جب آپ پہنچے اور ہاجرہ سے ملاقات کی اپنی بیوی سے علیہ السلام، اور کہا آنے کا کیا مقصد تھا، تو کہا اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کہا ٹھیک ہے لے جائیے، آپ لے کر چلے اپنے بچے کو۔ جب لے کر جا رہے تھے تب آپ نے اپنے بچے کو اپنا یہ واقعہ کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں سنایا، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 101 سے لے کر آگے بیان کیا، جس میں اللہ نے آیت نمبر 102 میں بیان کیا اور فرمایا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ باپ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا اسماعیل سے، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں، اور جو بتایا گیا وہ اس میں ہوتا ہے، یاد رکھیے ہمارے خواب ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب
تو بتا کیا کروں میں، یہ تو میں نے دیکھا ہے اور اسی نیت سے میں آیا ہوں اور اسی مقصد سے تجھے لے کر بھی جا رہا ہوں۔ اور یہ تھی باپ کی قربانی کہ باپ نے جو رب نے بتایا وہ کرنے کے لیے باپ پہنچ گیا۔ اب آئیے، اب بیٹے کی قربانی میں نے کیوں کہا؟ قرآن نے جواب دیا کہ بیٹے کی بھی قربانی تھی۔ بیٹے نے جواب دیا اور کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد کر گزریے جو آپ کو بتایا جاتا ہے، ٹھیک، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اور انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ اسی لیے میں نے کہا ایک باپ اور ایک بیٹے کی عظیم قربانی کا واقعہ، صرف ایک باپ کی نہیں، بیٹا بھی ویسا تھا جو ایسا اطاعت گزار، ایسا فرمانبردار کہ جسے پتا تھا اس کا باپ ایک نبی ہے اور نبی ہونے کے ناطے ان کا خواب سچا ہوتا ہے، لہٰذا مجھے اپنے باپ کی بات، اپنے والد کی بات، ابراہیم کی بات جو کہ نبی وقت بھی ہے ماننا پڑیں گی۔ کہا فانظر ما، تو بیٹے نے کہا یا بدی تفعل ما تؤمر، اے میرے والد کر گزریے جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے پائیں گے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والے۔ بیٹے نے بھی ہاں کہہ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چت لٹا دیا، چہرے کو اپنی طرف نہیں کیا، پیٹ کے بل مطلب پیٹ کے بل لٹا دیا، وہ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری پھیرنے کا ارادہ کروں اور چہرہ دیکھنے کی وجہ سے دل ابھر آئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَلَّ لِلْجَبِينِ، جب ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد جو ہے چھری چلا دی، آپ نے چلا دی اس لیے کہ آپ کو یہی حکم دیا گیا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی صافات کی بہرحال کڑیاں چل رہی ہے، 101 سے آگے چل رہی ہے، آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم کے لیے یقیناً اسماعیل کی اس قربانی میں بہت بڑی اور کھلی آزمائش تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے جو ہے ان کو جو ہے آواز دی گئی، بلکہ قرآن نے اس طرح کا کہ ایک آواز دی گئی وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ایک آواز لگا آئی اور اس ندا نے، اس آواز نے کہا اے ابراہیم تم نے اپنے قد صدقت رؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور فرمایا ان کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ مطلب جب چھری چلا دی تو اس کے بعد ایک آواز آئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اللہ نے پھر آگے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑی کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس لڑکے کو بدل دیا ایک بڑے ذبیحہ سے، مطلب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ہٹا لیا اور وہاں ایک جانور آ گیا جس پر ابراہیم علیہ السلام نے چھری تو بیٹے پہ چلائی تھی، اللہ نے بیٹے کو ہٹا کے جانور لا دیا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس یاد دہانی کو، اس تمہارے عمل کو آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھ دیا۔ تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ، سلام علی ابراہیم، اور اللہ نے کہا سلامتی ابراہیم کی۔ تو اندازہ لگائی ابراہیم علیہ السلام نے کیسی عظیم قربانی تھی، اور آپ کے قربانی کے مرحلوں میں یہ سب سے عظیم قربانی تھی۔ جوانی اپنی پوری اللہ کی راہ میں ڈالنے کے بعد، گھر، باپ، شہر، بستی، بیوی اور بچے کو چھوڑنے کے بعد عظیم قربانی تھی۔ وہ آزمائش کے آخری مراحل تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کی محبت ابراہیم پہ غالب آ جائے، اس کو بھی آپ نے ذبح کر دیا، اللہ نے اس کو بدل دیا، اور یہی عمل ہے جو ہم ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ایک یاد دہانی ہر بقرہ عید جو آتی ہے، عید الاضحیٰ، یوم النحر کے دن ہم یاد کرتے ہیں اس دن کو، اس عظیم قربانی کو، اس عظیم مقصد کو کہ اللہ جس طرح سے تیرے خلیل، تیرے دوست ابراہیم نے اپنے جوانی کی، اپنے زندگی کی، اپنے وقت کی، اپنے باپ کی، اپنے گھر کی، اپنے بیوی کی، اپنے بچے کی، تمام چیزوں کو تیری راہ میں لگا دیا، وقت آنے پر میں بھی جو اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں اس عید کے دن، یہ ایک طرح سے ایک ٹریننگ ہے میری کہ اللہ وقت آنے پر میں بھی جس طرح اس جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، وقت آنے پر اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی سکلز، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنی مال، اپنا دولت، سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ اسی لیے میں نے کہا تھا قربانی کا مقصد نہیں پتا تو بازو والے کا جانور چارے منہ ڈال رہا تو جھگڑا ہو رہا ہے، مقصد اگر جان لیتا تو کہتا میرے بھائی اچھا وہ تیرے جانور نے کھا لیا، خیر ہے، وہ جذبہ جگائی، اصل وہ قربانی کا جذبہ ہے۔ لیکن قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جذبہ جاگ جائے تو قربانی مت دیجیے، وہ تو کرنا ہی ہے، اس لیے کہ وہ جذبہ، وہ کرنا ہی آپ کو زندگی بھر یاد دلائیں گا کہ قربانی کیا ہے۔ اور کسی قوم میں ایسا کوئی تہوار نہیں ہے جو تہوار ایسے با مقصد کام کے لیے کیا جائے۔ ہر قوم کے تہوار ہیں، ان تہواروں میں رسومات ہیں، رسمیں ہیں صرف، اور فضول خرچیاں ہیں، نہ انسانیت کو فائدہ، نہ سماج کو کوئی فائدہ، نہ ماحول انوائرمنٹ کو کوئی فائدہ۔ اسلام نے جو طریقے بتائے، جو چیزیں دیے، با مقصد ہے۔ عید الفطر نام ہی دیکھیے، فطر کی عید، فطر کا معنی ہوتا ہے صدقہ دینا، دینے کی عید، صدقہ۔ عید الفطر کا فطرہ نکال رہے ہیں ہم، اناج نکال کے غریبوں کو دے رہے ہیں، اس دن عید منا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ جانور ذبح کر کے تقسیم کر رہے ہیں، یہ انسانیت کے بھلے اور فائدے کے لیے۔ تو یہ تھا عید کا مقصد۔ اس مقصد کو ہم اگر بھول جائے
تو عید بس ایک رسم ہوں گی، آئیں گی اور زندگی بھر جاتے رہیں. وہ جذبہ قربانی کا اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے دین کے لیے، اپنے سماج کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ جذبہ پیدا کیجیے قربانی کا. بس وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیے عید نے فائدہ دے دیا. اگر وہ جذبہ نہ پیدا ہو سکے تو سمجھ جائیے کہ رسم منا رہے ہیں، رسمیں چلتی رہیں گی، زندگیاں ہم پیدا ہوں گے اور مرتے رہیں گے نسل در نسل. وہ جذبہ قربانی کا بڑا اہم ہے. ٹھیک. اب اسی طرح اس کے بعد کی ہم نے اس کا مقصد جان لیا. اب آئیے عشر ذی الحجہ کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں. عشر ذی الحجہ کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہے، اسی کو انتہا نہیں. عشرہ اگر محرم کہا جائے تو سب کو پتا ہے اس کی فضیلت. عشرہ ذی الحجہ کہا جائے تو پتا نہیں کیا ہے، یہ کچھ تو بھی ہے. بس عشرے کا معنی 10 دن ہوتے ہیں، 10 کو عشرہ کہتے ہیں عربی زبان میں. پہلا عشرہ جو ذی الحجہ کا ہے یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے. سب سے پہلی ذی الحجہ کی فضیلت پہلے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ذی الحجہ کی سب سے اہم اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اور یہ کب سے ہے؟ یہ جب سے زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 4 مہینے محترم ہیں. کب سے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. رسول اللہ سے جب دریافت کیا گیا وہ 4 مہینے کون سے ہیں تو آپ نے کہا 3 تو پے در پے آتے، ایک کے بعد ایک آتے ہیں. ذی القعدہ جو گزر گیا ہے، ذی الحجہ جو شروع ہو رہا ہے مطلب ابھی ہمارے، اور محرم، تینوں ایک کے بعد ایک آتے ہیں مہینے. ٹھیک. اور اس کے بعد ایک کہا رجب. 4 مہینے محترم ہیں جس میں خون خرابہ، لڑائی جھگڑے کی ابتدا نہیں کی جائیں گی، معصیت اور گناہوں سے بچا جائیں گا، نیکیوں میں اضافہ کیا جائے گا. 3 تو ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ گزر گیا، ذی الحجہ اب شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد محرم، اور اس کے بعد ایک آتا ہے رجب. یہ 4 محترم. تو پہلی فضیلت جو ہے ذی الحجہ کی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے محترم مہینوں میں سے، حرام مہینوں میں سے، جن کے اندر قتل و غارت گری، اپنے طرف سے لڑائی کی شروعات کرنا، فتنہ فساد کرنا، خون خرابہ کرنا، گناہ کرنا، معصیت کرنا منع ہے. ویسے یہ سال بھر بھی منع ہے، لیکن ان مہینوں میں کم از کم آدمی احتیاط کرے تو باقی کے 8 مہینے بھی آسانی سے گزرتے ہیں. اس کے بعد دوسری فضیلت بہرحال جو عشرے کی آتی ہے وہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور فرمایا، وہ یہ ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہا جتنا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، مطلب ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، یعنی پہلے عشرے میں جتنا پسند ہے اتنا کسی دن میں پسند نہیں ہے. مطلب اعمال کو اللہ رب العزت ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی عشرے میں جتنا پسند کرتا ہے اتنا کسی میں پسند نہیں کرتا، کسی دن پسند نہیں کرتا. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی، جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ نے کہا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں جائے اور پھر لوٹ کر واپس نہ آئے، جو جا کر کھپ جائے، شہید ہو جائے اپنے مال اور جان کے ساتھ، حدیث میں اپنے جان و مال کے ساتھ جائے اور کھپ جائے، ختم ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کا عمل ہی صرف افضل ہے. باقی کوئی عمل اتنے افضل نہیں جتنا ان 10 ایام میں کیے گئے عمل ہے. ٹھیک ہے، کتنی فضیلت ہے نا. لیکن اس کی عشرے کی فضیلت کہاں کوئی بیان کرتا ہے. وہ عشرہ جس کی صرف 10ویں تاریخ کی فضیلت ہے، عاشورے کی فضیلت ہے، اس کی تو فضیلت میں پورا مہینہ منایا جا رہا ہے، پورے 10 دن اور کیا کیا نہیں ہو رہا. لیکن جس کی ہے، ثابت ہے، اس کے بارے میں لا علمی کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا عظمت اور محبوب نہیں ہے جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں، مطلب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں کیا جائے. پس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر و تمحید کرو، کثرت سے تحلیل کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، تکبیر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تمحید اس کی حمد بیان کرو. تو ان 10 دنوں میں جو عمل کرنا ہے وہ بھی پتا چل رہا ہے، اہمیت بھی پتا چل رہی ہے. تو کوشش کریں ان 10 دنوں میں خوب سے خوب الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ کہے اس لیے کہ یہ ان ایام کی فضیلت ہے اور ان میں یہ اعمال کرنے چاہیے. ٹھیک. اب انہی 10 دنوں کی فضیلت میں ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، وہ ہے عرفے کا روزہ. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ جو ہے ترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا صیام یوم عرفہ، کہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے مجھے امید ہے کہ اس روزہ رکھنے سے اللہ پچھلا جو 1 سال گزرا ہے اور اگلا 1 سال جو آنے والا ہے اس کے گناہ معاف کریں گا. ایک روزہ ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن یہ گناہ صغیرہ ہے. یوم عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. آپ نے فرمایا 1 سال جو گزر چکا ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. کتنی اہم ہے نا. لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں کہاں آتی ہے، یہ بات کہاں پلے پڑتی ہے اور کہاں ان روزوں کی طرف ہم مائل ہو رہے ہیں، کہاں اس کی فضیلتیں بیان کی. ہاں بس عشرہ، ہاں اس کی بھی فضیلت ہے. جہاں فضیلتیں نہیں ہیں وہاں تو چلا چلا کے واز اور نصیحت ایسی کی جا رہی ہے کہ پورا دین وہی ہے، اور جہاں فضیلتیں ثابت ہیں وہاں تو منہ کھولنے کو بھی گیا ہے بچی کہ ایک فضیلت ٹھیک ہے بہت سی ہے، چھوڑ دیا جا رہا ہے.
بڑی اہم فضیلت ہے۔ اور عرفہ کے روزہ یاد رکھیے وہ تب ہوتا ہے جب حاجی عرفات میں داخل ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اب اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے یا عرفہ کو۔ حدیث کے الفاظ ہے سیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، اس سے علماء لکھتے ہیں، اور یہ سلف علماء کا اختلافی بتا رہا ہوں میں، لکھتے ہیں کہ عرفہ جس دن حاجی عرفات میں داخل ہوں گے اس دن آپ روزہ رکھیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے بھائی کسی علاقے میں جہاں معلوم نہ ہو کہ حاجی کب عرفات میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ 9 کو رکھیں گا، وہ 9 کو رکھیں گا اپنی، لیکن جہاں ہمیں پتا ہے کہ آج حاجی عرفات میں جائیں گا، چاہے پھر ہماری ہندوستان کی 8 ہو سکتی ہے 9 ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہے، تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں علم نہیں ہے، جیسا کہ بہت زمانہ پہلے تک علم نہیں تھا، یا 10 سال 20 سال پہلے بھی اتنا نالج نہیں تھا اور سہولتیں نہیں تھی، تو پھر 9 کو رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل تو یہ ہے، اور یہ روزہ صرف غیر حاجی کے لیے، حاجی روزہ نہیں رکھیں گے، یاد رکھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ نہیں رکھا اور نہ ہی صحابہ رکھتے تھے، مطلب حاجی نہیں رکھیں گا، غیر حاجیوں کے لیے بات۔ اور یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ 2 سال کی گناہوں کا انشاءاللہ عزیز جو ہے کفارہ ہوگا۔ اب صحابہ ان ایام میں کثرت سے اعمال کرتے، کثرت سے تکبیرات بیان کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بازار میں نکل جاتے، عموماً آپ بازار میں جانے والے انسان نہیں تھے عام طور سے، مطلب یوں ہی تجارتیں صحابہ کرتے تھے لیکن یوں ہی جو جاتا نا، لیکن ان دنوں میں جاتے تھے اور بآواز بلند تکبیرات کو بیان کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، بآواز بلند آپ اس کو بیان کرتے تھے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح ان ایام میں جو تسبیحات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے، جو ایک تسبیح بڑی مشہور اور معروف ہے، لیکن بہرحال وہ روایت کے اعتبار، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن صحابہ کے آثار سے بھی کچھ ایسے آثار ملتے ہیں کہ وہ بھی اس تکبیر کو پڑھتے تھے، جس کے اندر سب سے مشہور معروف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے۔ یہ تکبیر کے تعلق سے آتا ہے، یہ بڑی مشہور اور معروف ہے، لیکن بہرحال یہ جو ہے سنن دار قطنی نے جو ہے روایت کی تھی امام، لیکن یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، لیکن اس کے تعلق سے کچھ صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ حضرت علی کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ان تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے، فتح الباری نے اس کو روایت کیا، تو ان آثار سے پتہ چلتا ہے یہ تکبیرات پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ تکبیرات تو ضعیف ہے، حدیث سے تو یہ ضعیف ہے، لیکن ایسے آثار صحابہ سے ملتے ہیں کہ صحابہ اس کو پڑھتے تھے، تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ جو روایت آ رہی وہ تو ضعیف ہے، لیکن صحابہ کے پڑھنے سے بات پتہ چلتی ہے دوسری روایتوں سے کہ صحابہ، لیکن رسول اللہ تک وہ روایت نہیں جاتی، لیکن اس سے وہ کہتے ہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ جو صحیح الفاظ سے جو ثابت ہے تکبیرات، وہ تکبیرات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو ہے ثابت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحیح الفاظ سے ثابت ہے، لیکن صحابہ کے آثار سے وہ بھی ثابت ہے، سیدھے رسول اللہ تک اس کی سند صحیح روایت تو نہیں جاتی ہے کوئی، لیکن صحابہ کے آثار سے وہ روایت بھی ملتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بہرحال انسان کو اختیار ہے، اور سلف نے دونوں کو اختیار کیا، آپ دونوں میں سے جو چاہے بہرحال پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کثرت سے کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے قربانی کی جو شخص نیت کرے تو عشرہ ذی الحجہ میں اس کو ایک اضافی عمل کرنا ہوگا، وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قربانی کی نیت کرے، قربانی کا ارادہ کرے، تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہ تراشے، یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ جو انسان قربانی دے رہا ہے وہ انسان اور جتنے اس کے ماتحت جن کے طرف سے قربانی ہے، یاد رکھیں، وہ تمام لوگ جو ہے اپنے بال اور اپنے ناخن نہیں کاٹیں گے، کب تک؟ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لے، نہیں، جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ تو قربانی آپ کی عید کی نماز کے بعد 10 کو ہو سکتی ہے، 11 کو ہو سکتی ہے، 12 کو ہو سکتی ہے، 13 کو ہو سکتی ہے، تو آپ تب جب قربانی ہو جائیں گی تب آپ کاٹیں گے۔ تو جو شخص ارادہ کرے قربانی کرنے کا، وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہیں تراشیں گا۔ اور اسی طرح علماء لکھتے ہیں، جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی قسم کا جلد کو کاٹنا، چھاٹنا، یا جس کو کہیں گے پچنے لگوانا، حجامہ جس کو کہتے ہیں، یا کسی قسم کا سرجری آپریشن بھی وہ نہ کرائے، اس لیے کہ حرمت والے مہینے، حرمت والوں میں کسی چیز کو کاٹا نہ جائے، چھیلا نہ جائے، نکالا نہ جائے، اپنے جسم کے اندر نہ ڈالا جائے نہ باہر نکالا جائے، سمجھ رہا؟ تو ظاہر سی بات سرجری میں کٹتا ہے، پچنے لگوانے بلیڈ ماری جاتی ہے، تو لہذا کسی بھی قسم کا ایسا کام نہ کرے، لیکن بہرحال ناخن اور بال نہ تراشے۔
ٹھیک ہے. تب جو شخص ارادہ کر رہا ہے قربانی کا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک، جس کو علم نہیں تھا لا علمی میں کر لیا، جس دن پتہ چلے اس دن سے وہ ناخن اور بال نہ کاٹے اور اللہ سے توبہ کرے. اور کچھ لوگوں نے کچھ علماء نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ کوئی شخص، جس میں امام شافعی بھی شامل ہے، کہ یہ حرام ہے کسی شخص کے لیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک ناخن اور بال تراشے. ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے، لیکن لوگ اس کو معمولی کہتے ہیں اور جہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اگر کوئی کاٹ لے، کوئی کہے بھائی یہ دنوں میں منع ہے، کیا ہوتا کر لیے تو، اور وہاں راتوں کو جگ رہا ہے جو راتیں ثابت نہیں، وہاں دن منا رہا ہے جو دن ثابت نہیں، وہاں عیدیں منا رہا ہے جو عیدیں ثابت نہیں، اور وہاں بولتا کر لیے تو کیا ہوا. یہاں شریعت بتا رہی ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے بولتا ہے نہیں کرے تو کیا ہوا. جہاں شریعت نہیں بتاتی ہے وہاں پوچھتا ہے کہ کر لیے تو کیا ہوا. یہ ہمارا آج کا مزاج ہے. تو بہرحال اس معاملے میں وہ خاص خیال رکھے کہ وہ اپنے ناخن بال نہ کاٹے. اسی طرح ایک روایت میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان ایام میں 9 روز پورے روزہ رکھتے. ذی الحجہ کی ابتدا سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ پورے 9 دن روزہ رکھتے، لیکن بعد میں آپ نے منع کر دیا یہ سوچ کر کہیں صحابہ اس کو فرض نہ سمجھے. لیکن اس سے پتا چلا اب تو شریعت مکمل ہو گئی تو اب ہم تو فرض نہیں سمجھتے ہیں روزوں کو، لیکن یہ روزے سنت ہے. تو کوئی رکھنا چاہے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک پورے روزے رکھ سکتا ہے. 9 وہ پورے یاد رکھیں، سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، تو یہ روزے بھی آپ چاہے تو ان ایام میں رکھ سکتے ہیں. یہ ہوا ذی الحجہ کی فضیلت اور ذی الحجہ کے بالخصوص پہلے عشرے کی فضیلت. اب آئیے قربانی کی طرف بڑھتے ہیں. چونکہ ان دنوں میں قربانی ہم پر فرض ہے. جو لوگ حج چکے ہیں ان کا تو الگ معاملہ ہے، لیکن اب ہم لوگ موجود ہیں یہاں ہندوستان میں، ہم حج نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے پھر قربانی کا عمل ہے جو ہم لوگ اپنے مقام پر کرتے ہیں. تو آئیے کچھ باتیں قربانی کے تعلق سے اور اس کے مسائل کے تعلق سے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز، قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فرض ہے، واجب ہے، مؤکدہ ہے. تو اس تعلق سے صحیح قول ہے سنت مؤکدہ ہے، یا ایک دوسرے قول کے مطابق جو سنت واجبہ ہے. کچھ علماء نے کہا سنت مؤکدہ جن لوگوں نے کہا ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک آپ نے ہر سال قربانی کی، تو یہ ہوا سنت مؤکدہ. اس وجہ سے سنت واجبہ جو لوگ کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت فرمایا جو شخص قربانی کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے، تو ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ہوا استطاعت والے آدمی کے لیے واجب ہوئی. تو بہرحال سنت مؤکدہ یا سنت واجبہ، زیادہ بہتر سنت مؤکدہ ہے کہ کوئی انسان طاقت رکھے تو ضرور کرے. اس کی دلیل کی سنت مؤکدہ ہے وہ یہ ہے کہ صاحبین حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا گیا کہ یہ قربانی نہیں کرتے تھے. جب کسی نے سوال کیا، اور عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ ہم نے دیکھا ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب قربانی نہیں کرتے تھے. ہم نے جب سوال کیا تو انہوں نے ہم سے کہا ہم قربانی دونوں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہیں تم لوگ اسے واجب اور فرض نہ سمجھ لو. تو صحابہ نے کچھ عیدوں کو قربانی نہ کر کے، اور بالخصوص یہ دونوں شخصیات نے قربانی نہ کر کے امت کو بتایا کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. اسی وجہ سے آپ نے یہ کہا ہم اس لیے قربانی نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دے کہ یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں نے قربانی نہیں کی، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک، تو جو شخص اچھا اب ایک سوال یہ بھی آتا قربانی کون کرے، اس کی وضاحت شروع میں ہی کر دیتا ہوں. قربانی ہر وہ شخص کرے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ورنہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے اصول آیا جو صاحب نصاب ہو، جو زکات دیتا ہو وہ قربانی کرے. ایسا کوئی اصول شریعت میں نہیں ہے. اس مہینے طاقت ہے، اس مہینے پیسہ ہے، اس مہینے کچھ کر سکتے ہو تو کر گزرو، ختم، اگلا مہینہ دیکھا. تو جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی کرے. صاحب نصاب ہونا ہے اس کے لیے کوئی صحیح دلیل یا کوئی روایت نہیں آتی. جو کر سکتا ہے، میرے اس مہینے اتنی طاقت ہے کہ 1800 یا 2000 یا 2500 کا ایک حصہ ہے میں ڈال سکتا ہوں، اللہ نے طاقت دی، ضرور بھی ضرور ڈالے. ایک بہت اہم عمل ہے، اس عمل کو صرف اپنی غفلت سے یا کنجوسی کی وجہ سے انسان نہ چھوڑے، یا اس غلط فہمی سے کہ صاحب میں نصاب کہاں ہوں، میں زکات نہیں دیتا ہوں تو میں کیوں کروں. ایسا نہیں ہے، جس کی طاقت ہو وہ ضرور قربانی کریں. ٹھیک، اسی طرح قربانی کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ذہن میں رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ہے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول سے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس چیز کو ہم اس دن، مطلب راوی کہتے کہ جس عید کے دن سب سے پہلے جو اعمال ہم کرتے جو رسول اللہ کو دیکھا کرتے وہ یہ تھا کہ ابتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے.
عید کی نماز کو جائیں گے، عید کی نماز کے بعد پھر عیدگاہ سے واپس جا کر جو ہے قربانیاں کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا وہ یقیناً ہمارے طریقوں کو مطلب مسلمانوں کی سنت کو پہنچا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا، اس کو جانور ذبح کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ جس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دی اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور اس کی ترتیب بھی پتہ چلی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے نماز کو جاتے عیدگاہ، نماز سے آنے کے بعد جانور ذبح کرتے، جس نے نماز کے بعد کیا اس کے جانور قبول ہے، جس نے نماز سے پہلے کر لیا رسول اللہ نے اس کو کہا کہ جس نے نماز سے پہلے کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے کیا، کھانا تو حلال ہے لیکن قربانی اس کی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، اور بالخصوص وہ لوگ جن کی قربانیاں اپنے وطن میں نہیں ہوتی، جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی گاؤں میں حصہ لے لیا، کسی ایک علاقے میں حصہ جہاں بہت سے لوگ مل کر قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ بات تاکید ہونی چاہیے کہ میری نماز کے بعد آپ ذبح کریں گے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، اللہ رحم بھی کرے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے اورنگ آباد سے بہت قریب ہمارے شہر سے، جہاں پورے لوگ جو ہے جانور خریدتے بہت کثرت سے لوگ، اور وہاں لوگوں کو دے دیتے ذبح کرنے، اور وہ لوگوں کو دیکھا گیا اللہ رحم کرے کہ فجر سے پہلے شروع کر دیتے وہ قربانی۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے قصبے میں رہتے ہیں اور چھوٹے قصبے کے لیے نماز نہیں عید کی، لہٰذا وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت سی بار تو آپ نماز سے آنے سے پہلے آپ کا حصہ گھر پر آ جاتا ہے، آپ بول رہے کیا فاسٹ کام ہو رہا ہے؟ فاسٹ کام نہیں ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، سادہ گوشت کھانے کے لیے مل رہا ہے آپ کو، قربانی نہیں ہو رہی، آپ کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہو جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ یاد رکھیے کہ بھائی ہم لوگ 7-8 بجے تک نماز پڑھتے ہیں، 8 بجے کے بعد آپ جانور ذبح کریں۔ ٹھیک ہے، نماز سے پہلے ہو جائے تو پھر وہ قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ ٹھیک، اسی طرح جب قربانی کے لیے جانور خریدے تو کسی قسم کا اس میں عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، برائی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ اس کو اچھے سے جانچ لیں، جس طرح سے آپ تمام دنیا کی چیزوں میں اچھائی کو اونچا رکھتے ہیں، سب سے بیسٹ چاہتے ہیں، اسی طرح۔ لیکن بہت سی بار دین میں یہ بات ہم کو پلے نہیں پڑتی، سمجھ میں نہیں آتی، دنیا میں سمجھ میں آتی۔ آپ دکان پہ گئے ایک بائک پرچیز کرنے، بائک پرچیز کرنے سے پہلے آگے سے، پیچھے سے، سامنے سے، نیچے سے، ٹائر کی کوالٹی، ہیڈ لائٹ پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، ٹینک پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، سائڈ میں کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، اوڈو میٹر کے اندر کتنی چلی ہوئی کوئی چلا کر لائی گئی تو نہیں ہے، ہاں پوری جانچ پڑتال ہو رہی ہے نا۔ اس کے بعد اگر گاڑی میں ایک اسکریچ، چھوٹا سا ٹینک پہ ایک اسکریچ، ایک بہت چھوٹا سا اسکریچ، اتنا ہی بس، تو وہ گاڑی آپ ریجیکٹ کر دے رہے ہیں، بھائی اسکریچ ہے نہیں چلے گی، ہے نا۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا تو پتہ نہیں وہ لیول جو ہونا چاہیے، جو معیار ہونا چاہیے چوائس کا، وہ گھٹ کیوں جاتا ہے۔ لنگڑا ہے چلیں گا کیا، ایک ہی سنگ ٹوٹا ہوا چلیں گا کیا، آدھے کان کٹا ہوا چلیں گا کیا، دم ٹوٹی ہوئی چلیں گا کیا، فلاں ہوا چلیں گا کیا، ہڈیاں دکھ رہی چلیں گے کیا، بوڑھا ہو گیا، 8 دانت، مطلب اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بالکل مرنے پہ وہ جانور 10-20 سال سے کام کر رہا ہے، چلیں گا کیا۔ تو میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، اسکریچ والی گاڑی چلیں گی کیا، ہیڈ لائٹ ٹوٹی ہوئی گاڑی چلیں گی کیا، انڈیکیٹر ایک لٹکا ہوا ہے چلیں گا کیا، ہاں آپ کا سائلنسر پھٹا ہوا ہے چلیں گا کیا۔ ٹھیک، نہیں یہ تو سوال نہیں آتا دنیا میں، تو پھر دین کے لیے بھی کچھ بھی نہیں چلے گا ایسا، سمپل معیار وہی ہے، اسٹینڈرڈ وہی ہونا چاہیے۔ جانور کے لیے جو ہم چاہتے ہیں خوبصورتی کے معیار، اچھا، تندرست، تر و تازہ، بہترین، خوبصورت، ٹھیک، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ دیکھیے وہ معیار آپ یاد رکھیے اس کو۔ بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جانوروں کی قربانی سے منع کیا، ان جانوروں میں جو ہے آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کے لیے 4 قسم کے جانور نہیں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا 4 جانور، پہلا کانا، مطلب جس کے آنکھ جس کی خراب ہو، آنکھ میں کوئی نقص ہو جانور کے نہیں چلیں گا، ٹھیک۔ جانور کی آنکھ کا نقص معلوم کیسا کریں گے آپ؟ بہت سمپل ہے، جانور کی ایک آنکھ کی طرف ہاتھ کیجیے، یوں کیجیے، وہ خود گردن کو ادھر پھیریں گا، مطلب آنکھ صحیح سلامت ہے، ادھر ہاتھ کیجیے، یوں پھیریں گا، آنکھ صحیح سلامت ہے، نیچے بیٹھ کر دیکھ لیجیے کہ کوئی نقص تو نہیں، سمپل، اتنا آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک۔ لیکن وہ کہاں ہوتا ہم سے، جانور لا لیا اور جانور کی آنکھ دونوں طرف رہتی ہے، ہم ایک طرف سے دیکھ رہے خالی، اس دوسری طرف سے خراب ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام ذبح کے لیے ٹھیک ہے گوشت کھانے کے لیے، لیکن قربانی کے لیے تو آنکھ چیک کر، یہ جانور نہیں چلیں گے، آپ نے فرماتے جو کان، جس کا جو کانا ہو، بھینگا ہو، خراب ہو جس کی آنکھ، ٹھیک۔ اور آپ نے فرمایا جس کا کانا پن واضح ہو، مطلب ایسا کانا جو بالکل دکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھ خراب، اندر نقص چھپا ہوا تو ہو سکتا ہے، ظاہر سی اللہ اسے پکڑ بھی نہیں کرے گا جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا بیمار، جس کی بیماری واضح ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہے، جانور دکھ رہا ہے اس کی صورت سے بیمار ہے، اس کا پورے جسم اس کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیمار ہے، اس کی جلد لٹک چکی ہے بری بیماری سے،
ٹھیک، لیکن اب سستا مل رہا تو آپ اس کی طرف جا رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا فرماتے جو نہیں چلیں گا، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، یہ الگ بات ہے جانور فریکچر ہوا تو اس کا پیر ٹوٹا تھا کہ الگ بات ہے، ابھی دکھتا نہ ہو، واضح نہ ہو، اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جانور کا لنگڑا پن کیسا چیک کریں گے؟ سمپل ہے، لے کے چلا کے بتاؤ، بول رہا ہوں کیا مشکل کو مشکل ہے؟ گاڑی لینے سے پہلے ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں نا، شرماتی ہوں نکو یار لے لیں گے بعد میں ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے، ارے شرمانے کا کیا ہے، کمپنی کی طرف سے پیسے دے کے لے رہے ہیں، ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے تو جانور کا بھی ٹیسٹ ڈرائیو لیجیے، اس کا مطلب چلا کے بتائیے۔ بول لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، مطلب دکھ رہا ہو کلیئرلی کہ یہ لنگڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا چوتھا نہایت لاغیر جانور، نہایت لاغیر جانور جس کے اندر کوئی گودا نہ ہو، مطلب بوڑھا ہو چکا ہو، تھک گیا ہو زندگی بھر کام کر کر، ٹھیک ہے، ایسا جانور تو نہیں چلیں گے۔ اسی طرح کی روایت میں الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کان دیکھنے کا خاص طور سے حکم دیا، کان، چرے ہوئے کان کا، کٹے ہوئے کان کا، ڈیزائن بنے ہوئے کان کا، سوراخ والے کان کا جانور نہیں چلیں گا، ٹھیک۔ تھوڑا بہت دھکا لگ جائے ایک الگ بات ہے، ٹرانسپورٹیشن میں جانور مار دیتے، تھوڑا بہت، لیکن بہت بڑا، جیسا کہ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کے کان کو دو کر دیتے یا آدھا کاٹتے یا اس پر ڈیزائن بناتے یا جس دیوی یا جس معبود کے نام سے چھوڑتے اس کے حساب سے اس کو کاٹتے، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سے غیر مسلم ہمارے جو ہے وہ جانوروں کو جب اولاد پیدا ہوتی ہے کسی خوشی میں چھوڑتے ہیں کسی دیوی دیوتا کے نام پر، تو وہ اس کو ڈیزائن بناتے ہیں کان پہ تاکہ کوئی آدمی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو لوگ گھاس کھلاتے ہیں، اس سے محبت کرتے چونکہ کسی کے نام پر چھوڑا ہوا۔ تو مشرکین مکہ بھی کانوں کو کاٹتے تھے جانور کے، تو کان کٹا نہیں چلیں گا، ٹھیک ہے۔ تو گویا ایک عام الفاظ میں کہوں کسی قسم کا عیب جانور میں نہ ہونا چاہیے، بالکل فریش، ایک دم بیسٹ لکنگ، بیسٹ پاسبل جو ہو سکتا ہے۔ قیمت کا اس میں کوئی وہ نہیں، یاد رکھیے قیمت کا کوئی وہ نہیں، بلکہ قیمت کے معاملے میں جو لوگ آگے جاتے ہیں کہ بھائی خوبصورت جانور ہے اور 1 لاکھ کا جانور ہے، میں کہوں گا اس سے اچھا کم خوبصورت چلیں گا، لیکن اگر 1 لاکھ میں 6 جانور آتے ہیں تو زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچے گا، زیادہ انسانیت فائدہ اٹھا پائیں گی، اللہ کے نزدیک زیادہ جانور ذبح ہوں گے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو خوبصورتی کا یہ نہیں کہ آپ بس اب خوبصورت جانور ڈھونڈنے میں لاکھوں روپے کا جانور لا رہے ہیں، پھر اخبارات میں فوٹو آ رہی ہے نا، وہ اخلاص کی بھی خلاف ہے نا، اور وہ نیت پہنچتی ہے نا، اب نیت ہی فوٹو دینے کے لیے جانور لے گیا، کیا فائدہ؟ بکرا بادام بھی کھاتا ہو اور بکرا گھاس بھی کھاتا ہو تو اس سے گوشت میں کوئی فرق آتا کہ اس کا گوشت بنا تو بادامی ٹیسٹ آتا اور اس کا گوشت بنا تو گھاس کا ٹیسٹ آتا؟ فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن وہی لاکھ روپے کے بدلے آپ لاکھ روپے کے 20 لے سکتے ہیں، یا 7,000 کا ہے تو 10-15 آ سکتے ہیں، ہے نا۔ اس بات کو سمجھے مسلمان، ثواب زیادہ سے زیادہ خالص نیت رکھتے ہوئے، تو کسی قسم کا نقص نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے جانور خریدتے وقت جن چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو کوئی نقص نہ ہو، اب باہر اپیرنس ہے اس کے تعلق سے کہ وہ داتا ہو، داتا کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ الفاظ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا، مت ذبح کرو مگر دانت والا، مسنا دانت والا، مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ دانت والے کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو دانت والا ہی ہوتا ہے، لیکن جانور اپنے دودھ کے دانت جھڑا کر پھر بڑے دانت لاتا ہے جو کہ دو کر کے سیٹ میں آتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو دانت والا شرط ہے، سال والا کچھ لوگوں نے کر دیا، لا تذبحوا الا مسنا، مت ذبح کرو مگر سال والا نہیں ہے، دانت والا ہے۔ اور جانور جو ذبح کر سکتے ہیں، مینڈا یا مینڈی، بکرا یا بکری، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 جانور ذبح کیے، تو یہ تمام جانور دانت والے ہونا، دودھ کے دانت گرا کے نئے دانت کم از کم 2 لائے ہوئے ہونا چاہیے، کم از کم 2، چونکہ دانت والا 2 آ گئے تو وہ ہو گیا، پھر 2 آتے ہیں، 4 آتے ہیں، 6 آتے جانوروں میں دانت، تو 2 کم از کم دانت ہو اس کو، مطلب دودھ کے جھڑا کے وہ بڑے دانت لائے اپنے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہندوستان میں عام طور سے بکرا یا بکری 1 سال یا مینڈا مینڈی 1 سال سے جب بڑے اور 2 سال میں داخل ہوتے دانت گرا کر لاتے ہیں، گائے یا بیل 2 سال سے بڑے 3 سال میں داخل ہو دانت گرا کے لاتے ہیں، اور اونٹ اور اونٹنی 4 سال سے بڑے 5 سال میں جب داخل ہوتے گرا کر لاتے ہیں، لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ کچھ علاقوں میں بکرا بکری 3 سال میں لاتے ہیں اور گائے بیل 4 سال میں آتے ہیں اور اونٹ 6 سال میں لاتا ہے۔ حالات، ماحول، معاشرے کے اعتبار سے، ان کی غذائیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دانت والا۔ اب ہم نے سال والا لے لیا، کسی کو بھی جاتے ہوتے بکرا لینے کا ہے، کتنے سال کا ہے؟ بولتا ہے 1 سال سے اوپر ہے، چل دے دو۔ ارے سال والا نہیں ہے، دانت والا ہے، دانت دیکھو بھائی اس کے، تو نہیں ہوا لا تذبحوا، مت ذبح کرو الا مسنا، مگر دانت والا۔ اب جو لوگ بولتے ہیں نہیں سال والا، اب اس حدیث کو لے لیا جہاں ٹھیک ہے سال والا، تو پھر سال والا بکرا بھی چلتا، سال والا بیل بھی چلتا، سال والا اونٹ بھی چلتا، نہیں
صرف بکرے میں. تو حدیث میں کہا ہے خالی بکرا سال والا. لا تذبحوا مت ذبح کرو مگر دانت والا. دانت والا بکرا یا مینڈا, دانت والا بیل, دانت والا اونٹ یا اونٹنی, دانت والا سال والا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس کو کھول کے بتاؤ بولنا دانت. اب آپ بولیں گے ہم دانت کیسے پہچانیں گے؟ دودھ کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں اور جو دانت آتے ہیں نا بہت بڑے, 4 5 گنا بڑے ہوتے ہیں دودھ کے دانت سے, بہت بڑے ہوتے ہیں. آپ بالکل دیکھتے بولیں گے ارے یہ 2 دانت بڑے کیسے, نقلی تو نہیں لگائے اس کو؟ نہیں, وہ اس کے دانت ویسے بڑے بڑے آتے ہیں, 2 پھر بیچ کے گر کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد کے 2 گرتے ہیں اور اس کے بعد کے 2 گر کے آتے ہیں. سیٹس یہ دو ایسے 2 آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھے آپ بات کو؟ تو مت ذبح کرو مگر دانت والا, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے, اور دانت والا وہ کرے. ٹھیک, اسی طرح جانور کی جو اندر کتنے حصے ہوتے ہیں, تو بکری دمبے میں اس کا مذکر مؤنث دونوں. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا بکری ذبح کر سکتے ہیں, کیا مینڈی ذبح کر سکتے ہیں؟ جس کا مذکر حلال ہے اس کا مؤنث بھی حلال ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ جانور مذکر سے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ جانور مؤنث سے پہچانے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو اگر بولے آج کیا لائے تو بولتے بکری کا ہے یا بکرے کا ہے, کچھ لوگ بولتے. ٹھیک, کسی کا آج کیا ہے تو بولتے چکن ہے. تو مطلب ایک سمجھے نا, فیمیل سے اور کچھ جانور میل سے پہچانے جاتے ہیں. جیسا اونٹ کا گوشت, اونٹنی نہیں بولتا, اونٹنی کا گوشت. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو ہے بکری کا گوشت, بکرے کا گوشت عام طور سے نہیں بولتے لوگ, بکری کا ہی رہتا. فیمیل سے میل تو دونوں بھی جائز ہے. تو بکرا ہے بکری, تو آپ مینڈا اور مینڈی, بکرا اور بکری, گائے اور بیل, اونٹ اور اونٹنی, یہ تمام جانور ذبح کر سکتے ہیں. ان میں بکرا, بکری اور مینڈا اور مینڈی میں ایک حصہ ہوتا ہے صرف, یہ ایک جانور میں. گائے یا بیل کے اندر ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں, اور اونٹ اور اونٹنی کے اندر 10 حصے قربانی میں ہوں گے اور 7 حصے حج میں ہوں گے. یاد رکھیے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں حدیث میں تو ہے کہ 7 حصے آپ نے حکم دیا, حج میں 7 اور یہاں عام اعتبار سے 10 حصے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب جانور کو آپ جب ذبح کریں گے تو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھالیں جو ہوتے ہیں اس کا کیا مصرف ہے. ٹھیک, تو جانور کی کھالوں کا مصرف یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ یا تو آپ سب سے پہلے اپنے استعمال میں کھال لا سکتے ہیں, اپنے استعمال میں بیچ نہیں سکتے. یاد رکھیے کھال, حدیث میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے آپ کے زمانے میں, جو مسند احمد کی روایت ہے, جو ہے آپ نے فرمایا کہ حرم کی قربانی اور دیگر قربانیوں کا گوشت نہ بیچو. مطلب قربانی گوشت بیچنا جائز نہیں ہے, گوشت نہ بیچو, اسے خود کھاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, اور کھالے بھی نہ بیچو. پھر فرمایا البتہ تم خود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو کھالوں کا مصرف یا تو آپ خود فائدہ اٹھائیے یا پھر آپ بیچ نہیں سکتے, کسی کو آپ صدقہ کر دیں. اس کے لیے صدقے کے لیے مدرسے ہو سکتے ہیں, اسی طرح جو مساجد ہو سکتے ہیں, اسی طرح جو ہے کوئی بھی دینی اور رفائی کام جس سے انسانیت کا بھلا, سوشل ورک جو بھی ہوتا ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں. تو سیلف استعمال میں لا سکتے ہیں آپ, سیل نہیں کر سکتے آپ, لیکن آپ کسی کو دے, وہ جو کرنا چاہے وہ کریں گا, اس کو صدقہ کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, کھالوں کے مستحق بہت سے لوگ یتیم, بیوہ, مسکین, مسافر, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے, رفائی کام میں, سوشل ورک میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح جانور جو ہے وہ اگر حمل والا ہوتا ہے, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جانور ذبح کیا اور وہ حاملہ تھی گائے یا اس طرح سے بکری, تو یاد رکھیے اس کا حمل بھی جو ہے ذبح کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ ناپاک نہیں ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو یہ جانور ناقص ہو گیا, حمل والا لا لی, یا پھر بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ حمل والا جانور کرنا مکروہ ہے, اب تمہاری قربانی سے نہیں ہوئی. نہیں, اب کون چیک کرے گا کون سی جانور جو حمل والا ہے, پتہ نہیں چل سکتا نا. انسانوں کو پتہ چل جائے, جانور ویسے ہی موٹے تازے ہوتے, بہت مشکل ہے. جب ان کا حمل بہت وضع مطلب پیدائش کے قریب ہوتا ہے تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جانور حمل والا ہے, لیکن عام اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا, ان کے پیٹ بڑے ہی ہوتے ہیں, کیسے سمجھ میں آئے گا کہ جانور حمل والا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ ایسا جانور جو ہے ذبح کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے, اس میں کوئی قباحت یا کوئی برائی نہیں ہے. اسی طرح خصی والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے. بہت سے لوگ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں, خصی جانور مکروہ ہے, اللہ رحم کرے, انہوں نے کہاں سے لایا کیا معلوم, یہ بات مکروہ کہہ رہے ہیں. خصی سمجھتے آپ کہ کسی جانور کو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے ابتدا میں, اس کے فوتے, اس کے ٹیسٹیکلز کو اندر کر دیا جاتا ہے, جس سے ہوتا یہ کہ وہ کام مضبوطی سے کرتا ہے, اس کا رجحان مخالف جنس کی طرف نہیں جاتا ہے, اور بہت جلدی کم وقت میں بہت موٹا اور تازہ ہو جاتا ہے وہ جانور, خصی کیا وہ جانور. اس لیے جانوروں کو خصی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خصی کیا ہوا جانور بالکل جائز ہے, بلکہ خصی کیا ہوا جانور مستحب ہے. جو لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں نا, وہ ذرا غور کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, آپ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول نے آخری جو قربانی اپنی کی تھی وہ 2 چت کبرے مینڈے, وائٹ اور بلیک کلر کا ان کا رنگ, مختلف سپاٹس تھے ان کے اوپر, بکرے تھے جو خصی کیے ہوئے تھے, خصی کیے ہوئے تھے. اتنی واضح روایت ہونے کے بعد بھی لوگ کیسے فتویٰ دیتے ہیں کہ مکروہ, اللہ رحم کرے سے. خصی کیے ہوئے تھے. نبی کیا ایک ناقص اور مکروہ قربانی کریں گا؟
اور آپ نے ایک بکرا اپنے اور اپنے آل کی طرف سے اور ایک بکرا کہا یہ میرے اور میری امت کی ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ جو دوسرا بکرا آپ نے امت کی طرف سے کیا تھا یہ عمل آپ کے لیے خاص تھا. نبی کے لیے کچھ عمل اسپیشل ہوتے ہیں، وہ چونکہ نبی ہوتا ہے، یہ اسپیشل عمل تھا. سمجھ رہے بات کو؟ تو خسی کیا ہوا جانور بھی چلتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور بہت جھجک کے سوال کرتے ہیں، جھجکنے کا کیا معاملہ شریعت کے اندر؟ ٹھیک، اور یہ کون سی بری بات ہے؟ ایک پریکٹیکل پرابلمس ہوتے ہیں یہ چیزیں، لوگ بہت شرماتے ہیں اور بہت سی بار جب ایسی باتیں بتائی جاتی تو بولتے تھے کتنے بے شرم ایسی باتیں کرتے. اس میں کیا بے شرمی اور کیا برائی ہے؟ یہ انسانی سماج اور فطرت کے تقاضوں کے تحت ہے. جو غیر فطری گندی باتیں کرے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، بہرحال چلیے. اسی طرح جو ہے اگر جانور خریدنے کے بعد کوئی عیب آ جائے تو، اب آپ نے جانور تو بہت اچھا لیا، صحیح سالم بالکل، اب جانور لینے کے بعد کوئی عیب آ جائے جانور میں تو کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، تو اس تعلق سے جو بات ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے، جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو ہے آپ کے زمانے میں ایک صحابی نے جو ایک بھیڑ لائی تھی اور ایک بھیڑیے نے آ کر اس کا تکہ نکال لیا. آپ نے کہا کہ تیرے لینے کے بعد ہوا نا تو کر لے. یہ روایت ویسے ضعیف ہے، یاد رکھیے ضعیف. علماء اس معاملے میں لکھتے ہیں کہ جو انسان طاقت رکھتا ہے وہ دوسرا جانور ذبح کرے، جو انسان طاقت رکھتا ہے دوسرا جانور ذبح کرے، اور جو انسان طاقت نہیں رکھتا، محال ہے اس کے لیے دوسرا لانا، تو پھر وہی کر لے. جانور لایا اور کوئی بڑا نقص ہو گیا، چھوٹا موٹا تو ہوتا ہے، ٹچز لگ جاتے ہیں، خروش لگ جاتے ہیں، سنگ ایک دوسرے کے تھوڑے وہ جڑا دیتے، کبھی مارنے میں ایک دوسرے کا تھوڑا زخم آ کے خون نکل جاتا ہے، یہ تو نارمل ہے، ہوتا ہی ہے. اتارتے وقت جو ہے کانٹے لگ گئے، گاڑی کا کوئی حصہ لگ گیا، یہ تو کوئی نارمل ہی مسئلہ ہے. کوئی نقص آ جائے بڑا تو پھر کیا کرے؟ جس کی طاقت ہو وہ نیا لا لے، نہ لا سکتا ہو تو پھر وہ اس بات پہ عمل کر سکتا ہے کہ اس کی طاقت نہیں جو ہے اس کو وہ جو ہے ذبح کر دے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے جب جو انسان جانور ذبح کرے گا اس ذبح کے اندر سے اس کو اجرت کے طور پر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ کھال نہ گوشت، اجرت کے طور پر نہیں، تحفے کے طور پر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو ہے بخاری کی روایت، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ قربانیوں پر کھڑا ہو گیا کہ قربانی پہ کھڑا ہو، اور یہ کہ ان کھالوں سے قصاب کو کوئی اجرت نہ دینا یا اس کے. ٹھیک، تو آپ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں پہ کھڑا کیا، علی دیکھو اس کو، لیکن یاد رکھنا قصاب کو اجرت ہم دیں گے، قصاب کو اجرت تم اس کے اندر سے نہیں دینا. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں گے بھائی کھال لے لو، کھال کتنے کی؟ 1500 کی، تم کھال لے لو اور اجرت مت لو، نہیں چلے گا. قصاب کو اجرت آپ کو الگ سے دینا ہوگی. تو کھال تو آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے یا پھر صدقہ کرنا ہے، اس کو بیچ نہیں سکتے. ہاں، قصاب کو آپ تحفتاً کچھ دیں، بھائی یہ لیجیے آپ کا ہدیہ جو آپ نے کاٹا اس کا اتنا پیسہ، اور میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ غریب ہے تو کھال بھی آپ لے کر بیچ کے استعمال کر لیں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن اجرت کے طور پر جانور میں سے کوئی حصہ قصاب کو دینا جائز نہیں ہے. تحفے کی شکل میں دے سکتے، اجرت کے طور پر نہیں. اسی طرح ایک گھر کی طرف سے ایک بکری کفایت کر جائیں گی. اللہ نے طاقت دی ہے تو ہر آدمی کرے، لیکن اگر ایک بھی کر دی جائے تو سب کی طرف سے ہو جائیں گی. اس کے تعلق سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اور کہا، جب آپ سے پوچھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ لوگ کیسی قربانیاں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کرتا، یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ہم اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے. تو ایک بکری میں ایک خاندان، باپ، اس کی جو ہے ماں، بیٹا، بیٹی، مطلب بیوی، شوہر، بیوی اور ان کے بچے سب اس میں شامل ہے. سمجھے؟ تو ایک بکری میں ایک خاندان. اور گائے کے بیل کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. تو ایک بڑے جانور میں 7 خاندان، اور ایک اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے، 10 خاندان. حصے نہیں، ہمارے پاس اب حصے چلتے، ابا کا حصہ، امی کا حصہ، میرا ایک حصہ، بیوی کا حصہ. اب پیسے نہیں نا اتنے، لیکن اتنے حصے ہوتے تو بولتے امی کا حصہ اور ابا کا حصہ، میرا نہیں ڈالتا ہے تو بیوی ناراض ہو جائیں گے، بیوی کا بھی نہیں. امی کا ابا کا ڈالنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی. اگر والدین نہیں کماتے ہیں اور آپ کے ماتحت جیتے ہیں تو بیٹے کا ایک حصہ ماں، باپ، بیوی، بچے سب کی طرف سے ہو جائیں گا. یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے. بولتے یہ سال ابا کی طرف سے، اگلے سال امی کی طرف سے، اگلے سال میری طرف سے، اگلے سال بیوی کی طرف سے، اگلے سال بیٹی، اور ہر سال ملال رہتا ہے کہ اپنی طرف سے نہیں کر پا رہا ہوں. ارے میرے بھائی یہ کافی ہے، یہ سادگی ہے اسلام کی. اللہ نے طاقت دیا ہے تو ایک ایک فرد اپنے طرف سے ہزار جانور کرے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن طاقت نہیں ہے تو ایک حصہ بھی سب کی طرف سے کافی ہے، سب گھر والوں کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن یہ بات ہمارے پلے پڑتی نہیں. کیا عجیب معاملہ ہے. اللہ نے دیا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کیا، آپ نے اس میں 100 اونٹ ذبح کی اپنے طرف سے. 100 اونٹ مطلب کتنے حصے ہو گئے؟ 1000 حصے. ایک روایت میں آتا آپ نے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے ایک بیل ذبح کیا، 7 حصے. اور ایک روایت میں آتا آپ نے آخری قربانی میں ایک چت کا بڑا بکرا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے ذبح کیا.
ایک ہی کیا نا، دو کیے، ایک امت کی طرف سے ایک اپنی طرف سے، تو آپ نے تینوں عمل بتا دیے، زائد اور کم دونوں ہیں، 7 حصے کی طاقت تھی، کم تھی تو ایک کیا، زیادہ تھی تو 100 بھی کیا، ڈیپینڈ۔ تو آپ جتنے چاہے کیجیے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اگر ایک بھی کر لے طاقت نہ ہو، سب کی طرف سے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ قربانی اگر ایک فرد کر لے تو سب کو انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ تو ایک خاندان بکری میں، 7 خاندان بیل میں، اور 10 خاندان اونٹ کے اندر ہوں گے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے قربانی کا گوشت کیا کریں، تو قربانی کا گوشت آپ جو چاہے کر سکتے، شریعت نے اس کو آپ کا کسی قسم سے مکلف نہیں بنایا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی قربانی دے رہا ہے اور اپنے بھائی کو نہ دے تو پھر کیا قربانی نے سکھایا اس کو، کچھ نہیں سیکھا آپ نے، ہے نا، فطری چیز دینا چاہیے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی بار لوگ آتے ہیں بولتے ارے میں سعودی عرب میں عید کیا، پھر ارے وہ عرب لوگ ایسے رہتے شیخ پورا کھایا تھے بکرا قربان کر کے، تو کس کو تم کو لا کے دینا تھا؟ اب ہم ملیں گا نہیں انسان، دیکھیے اندازہ لگا اس مقام پہ جہاں ہر آدمی اپنے طرف سے بکرے ذبح کر رہا ہے، وہ کس کو لے آ کے دیں گا 3 حصے کر کے؟ غریب کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گا؟ تم کو لگتا تم اتنے غریب ہو، جا کر بولو، اگر نہ دے تو پھر بولو کہ یار اتنا وہ تھا کہ میرے جیسے غریب کو بھی نہیں دیا، وہ ایک الگ شکل ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں 3 حصے کرنا فرض ہے، ایک حصہ خود کھانا فرض ہے، اب نہیں بھی کھایا تو کھاتے بیٹھتے، جیسا کہ اب ایک بیل میں نے اپنی طرف ذبح کر دیا، 1 کنٹل گوشت آ گیا تو 3 حصے کو رکھتا ہے، 30 کلو تو گھر والوں نے کھانا ہے کسی بھی حال میں، ایک حصہ گھر والوں نے کھانا، ایک حصہ رشتے داروں میں بانٹنا ہی ہے، اب نہیں ہے تو ڈھونڈو رشتے دار، اور نہیں ہے تو دوسرے وطن لوگ لے جاتے ہیں، وطن یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، اللہ رحم کرے، اور بولے ایک حصہ غریبوں میں دینا شرط ہے، اب غریب نہیں تو کہاں سے لائیں گے؟ یورپ امریکہ میں کہاں سے غریب ڈھونڈیں گے ہم؟ ایسا کوئی شریعت نے نہیں کہا۔ ہاں اچھی بات ہے کہ آپ 3 حصے کریں، ایک خود کے لیے رکھیے، یہ اس شخص کے لیے جو پورا کھا جاتا ہے اس کے لیے 3 حصے کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہ شخص جو پورا دینا چاہتا ہے اس کو کیوں 3 حصے کرا رہے آپ؟ میں اپنی قربانی کر کے پورا بانٹ دینا چاہ رہا ہوں، اب آپ بول رہے ہیں 3 حصے کرو تو مجبوراً مجھے کھانا پڑا نا اس میں سے، میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اصول بننا ہی وہ کھانا پڑتا، بولے نہیں تو بولے وہ قربانی مکروہ ہو جاتی، کیوں؟ بولے تم دوسروں کو بانٹ رہے ہو خود نہیں کھا رہے۔ اب آدمی پریشان کیا کروں، مطلب معاملہ ایسا ہو گیا جہاں شریعت نے کوئی اصول نہیں لگایا، ہم نے اصول بنائے، اور جہاں اصول لگا دیے کیا ہوتا نہیں کرے تو کیا ہوتا نہیں کرے تو، اور جہاں نہیں ہے کر لی تو کیا ہوا، کر لی تو کیا ہوا، عجیب معاملہ ہے نا امت کا، بتایا جا رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کا حکم دیا رہا تو بولتے کیا وہ کر لی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ ہم قربانی گوشت سے کیا تو کہا کلو کھاؤ، ودخرو اور ذخیرہ کرو، وتصدقوا اور صدقہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں بتائے، کھاؤ، ذخیرہ کرو، صدقہ کرو، یہاں بھی 3 حصے نہیں بولے، کھاؤ جتنا کھانا چاہو، ذخیرہ کرو جو کرنا چاہو، تصدقوا جو صدقہ کرنا چاہو، ٹھیک۔ لیکن علماء جو ہے ایک آیت سے سورہ حج کی آیت نمبر 36 کے حصے سے استدلال کرتے ہوئے آیت یہ ہے کہ کلوا منہا وَأَطْعِمُوا الْقَائِنِينَ وَالْمُرْتَفِعِينَ، اللہ مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے خود کھاؤ، جو محتاج مانگے ان کو دو اور جو نہ مانگے ان کو بھی دو۔ تو اس سے علماء کہتے 3 حصے کرو، خود کھاؤ ایک حصہ مانگنے والوں کو دو، ایک حصہ جو نہیں مانگتے رشتے دار جو غریب ان کو دو، ٹھیک، لیکن کوئی ضروری نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے کیا غیر مسلم کو قربانی گوشت دیا جا سکتا؟ ہاں دیا جا سکتا ہے، کوئی اس کی ممانعت ثابت نہیں، کیوں تو اگر اس سورہ حج کی آیت کو لے لے جس سے علماء کہتے 3 حصے کیے جائے، اس آیت میں کیا ہے؟ کھاؤ، جو مانگے بھی دو جو نہ مانگے بھی دو، تو اس میں غیر مسلم کو الگ کہاں کیا شریعت میں؟ اور ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں جس کے اندر جو ہے سلف نے جو غیر مسلموں کو حصہ دیا۔ تو میں یہ کہوں گا اگر ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے اطراف میں ہیں جو کھاتے ہیں، یہ شرط ضروری ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے محبتیں الفتیں بڑھیں گی، ضرور دیجیے۔ ہوتے ہیں نا بہت سے لو کاسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں بالکل، چونکہ ہندوازم میں کاسٹ سسٹم سے لو کاسٹ بول رہا ہوں، اسلام کے نزدیک کوئی لو اور ہائی کاسٹ نہیں ہوتی، لیکن ان میں ہے چونکہ تو کھاتے ہیں، تو دیجیے ان کو، محبت بڑھ سکتی ہے، الفت بڑھ سکتی ہے، بہت سارے اس سے جو ہے تعلقات بن سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب قربانی یہ کتنے دن کر سکتا ہے انسان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح حدیث آپ نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا جو مسند احمد کی روایت ہے، کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہے۔ ایام تشریق کتنے ہوتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر، عربی میں یوم النحر مطلب خون بہانے کا دن۔ ایام تشریق اس کے بعد کے 3 دن ہوتے ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، ٹھیک۔ 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر، اور ایام تشریق کا معنی ہوتا ہے کھانے پینے کے دن، ٹھیک۔ سال میں 5 دن کے روزے اسلام میں حرام ہیں، 5 دن کے روزے صرف حرام ہیں۔ پہلا روزہ جو حرام ہے وہ عید الفطر کا ہے، دوسرا روزہ جو حرام ہے عید الاضحیٰ کا ہے، 10 ذی الحجہ کا ہے، تیسرا روزہ جو حرام ہے وہ 11 ذی الحجہ کا ہے، چوتھا روزہ جو حرام ہے وہ 12 ذی الحجہ کا ہے، اور 5واں جو روزہ حرام ہے وہ 13 ذی الحجہ کا ہے۔ ایام تشریق اور 2 عیدین کے روزے حرام ہیں، عید 2 دن کی ہے ہوتی ہے اور ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں، تو کتنے روزے حرام ہے شریعت نے؟ 5۔ ایک تو
عید کا دن جو عید الفطر ہے اور باقی 4 پورے ایک ساتھ آتے ہیں 10 ذی الحجہ 11 12 13 ایام تشریق. تو ایام تشریق تمام ذبح کے دن ہیں تو قربانی کی جا سکتی 10 کو، یہ افضل ہے. 10 کو کرنا قربانی افضل ہے. کی جا سکتی ہے 11 کو، کی جا سکتی ہے 12 کو، کی جا سکتی ہے 13 کی اثر تک. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ 4 دن قربانی کرنے والے لوگ، اپن 3 دن قربانی کرنے والے لوگ. ارے میرے بھائی، یہ ہمارا اور تمہارا شریعت اپنی اور پرائی منمانی چیز تو نہیں نا کہ میرے پاکٹ میں سے نکالو اور میں بتا دوں اور آپ کی پاکٹ میں نکالو اور یہ بتا رہے. رسول اللہ کیا فرمائے؟ کل ایام تشریق سے، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں پھر اس کو ریسٹرکشن دینے والے؟ کون ہوتے ہیں اس کو آخری نقطہ لگانے والے؟ پہلے دن کی قربانی افضل ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے. 13 کو بن گئی آپ کی طاقت استطاعت تو 13 کو کیجیے نا. خامخواہ ایک افضل عمل چھوڑ دے رہے آپ صرف اس وجہ سے کہ نہیں بس ہمارے نزدیک 3 دن قربانی. ہمارے اور تمہارے نزدیک نہیں، بات کتاب و سنت کے نزدیک کی ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا تعصب کے چشمے نکال دے تو یہ سب ہو جاتا. تعصب کا چشمہ لگا لی تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے. یہ ضروری ہے بہرحال. تو کل ایام تمام ایام تشریق. اور ایک بات جو لوگ پوچھتے کہ رات میں قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ رات میں قربانی سے ممانعت کی جو ایک روایت آتی ہے وہ سخت قسم کی ضعیف روایت ہے، اشد ضعیف ضعف ہے. تو لہٰذا قربانی دن میں بھی کی جا سکتی ہے اور قربانی رات میں بھی کی جا سکتی ہے. تو قربانی شروع ہوتے عید کی نماز کے بعد سے لے کر آپ کی 10 ذی الحجہ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے، اس کے بعد سے لے کر تو آپ 13 ذی الحجہ کی اثر سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں. یاد رکھیے ٹھیک. اسی طرح جو چیز آپ قربانی میں یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو وہ مرحلے میں آپ کیا کیا کریں گے. جانور کو ذبح کرتے وقت سب سے پہلے چھری کو تیز کر لے. آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنا بھی احسان کے طریقے پر سب سے اچھے طریقے پر ہوگا. چھری تیز کر لے. ماں عائشہ فرماتی اللہ کے رسول پر جانور ذبح کرنا ہے اور ہمیں چھری تیز کرنے کا پتھر پہ حکم دیا تاکہ جانور کو کم تکلیف ہو اور خامخواہ اسے تکلیف نہ ہو. ٹھیک. اسی طرح دوسری چیز جو چیز یاد رکھیں گے، جانور کو ذبح کرتے وقت کوشش کرے کہ اس کا منہ قبلے طرف ہو. ادھر قبلہ اس لیے ادھر بتا رہا ہوں ڈائریکشن، تو آپ ہر بار ادھر کر دیں. قبلے طرف کرے اگر پاسبل ہو تو، کہ تو جانور کبھی ضد کرتا ہے کبھی نہیں سمجھتا ہے بات، سمجھ رہا. کوشش کرے اس کے لیے جانور کو تکلیف نہ پہنچائے. میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک صاحب جانور کو ادھر کرنے کے چکر میں تو اتنا سخت انہوں نے عمل اختیار کیا، اس کی دم کھینچی کہ اس کی دم توڑ ڈالی. اس لیے کہہ رہا ہوں کوشش کرے. جانور ضد کرے کوئی بات لیکن کوشش کرے. تیسری چیز جب ذبح کریں گے تو دعا پڑھے. دعا کے لیے یاد رکھیے سب سے چھوٹے الفاظ جو دعا کی اور یہ کافی بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یہ جو ابو داؤد کی روایت صاحب ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ کے نام سے، اللہ بڑا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. اور آگے آپ کو بولنا تو آپ یہ بول سکتے ہیں اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ میری طرف سے تیرے لیے. اگر یہ الفاظ نہیں بولنا تو یہ بھی چھوڑ دیجیے. بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ میری طرف سے تیرے لیے، اردو میں بول دیجیے. بسم اللہ اللہ اکبر ہی اس کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ اس کی بات کہتے صحابہ کہتے اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ میری طرف سے، یہ ہماری طرف سے تیرے لیے. ٹھیک ہے. اس طرح کے الفاظ ادا کر سکتے. اس کے علاوہ بھی جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن بہت سارے صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھا کرتے تو لہٰذا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس کے اندر آتا ہے انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس کے بعد آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک. بسم اللہ اللہ اکبر تو سب صحابی میں، لیکن کسی کو یاد نہ ہو تو یہ پڑھ سکتے. دوسرا ایک لوگ سوال کرتے ہیں کیا قربانی کے وقت وہ ایسا لے کر نام پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. حدیث میں الفاظ ہی کیا ہے؟ اللہم ھذا منک ولک، اللہ میری طرف سے. اب لیکن ایک جانور میں 7 لوگ ہیں تو اللہ ہماری طرف سے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں لے سکتے تاکہ پتہ چلے کس کا ہے. اس میں کوئی ممانعت یا کوئی بری بات نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں غیر اللہ کا جانور نام پہ حرام ہے نا تمہارے نزدیک. ہم بولیں ہاں قربانی جانور پہ کیسا نام لیتے اپنا؟ ارے اللہ وہ تو بہت ہی پیدل ہے بیچارہ. غیر اللہ کے نام یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نسبت میں قربانی کرنا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ ان کے طرف سے، یہاں تھوڑی اس کے نام سے. تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے نا. تو اللہ تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں، چٹھی پہ نام لیا کچھ بھی ہو سکتا، یا سمپل ہے اللہ ہماری طرف سے تیرے لیے، پورے لوگ مل کر. یہی بڑا جانور آپ اکیلے اپنی طرف سے ہے اللہ میری طرف سے تیرے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ چاہے تو یہ بڑی دعا بھیجیے، سب سے چھوٹی بسم اللہ اللہ اکبر. اب ہوتا یہ ہے کہ جانور ذبح کرنا ہے، مولوی صاحب آئیں گے تو جانور ذبح ہوں گا، اس لیے کہ دعا کس کو بھی نہیں آتی. بیٹھے ہوئے اور اثر سے پہلے قربانی ہونا، بولے اثر کے بعد نہیں ہوتی حرام. بیٹھے ہوئے اثر ہو گیا جانور کل کریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر کس کو نہیں آتا مجھے بتائیے. ہم نے خامخواہ کے ایسے شرائط باندھے شریعت نے نہیں دیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اسی طرح جو ہے ذبح جو ہے خود کرنا افضل ہے اور 10ویں دن کرنا افضل ہے، مطلب عید کے دن ہی.
لیکن 13 تک کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی خود سے ذبح نہ کرے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے. جس قربانی میں 100 کیے تھے اور اس کے بعد آپ تھک گئے اور آپ نے حضرت علی سے کہا اب تم ذبح کرو. علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں میں نے باقی کے 37 اونٹ ذبح کیے. افضل خود کرنا ہے، اگر خود نہ کر سکے تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح قربانی وضو اور بغیر وضو حاصل ہو تو قربانی کے لیے وضو شرط ہے کیا؟ قربانی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، مستحب اچھی بات ہے، شرط نہیں ہے کہ اس کے بغیر نہیں. اسی طرح قربانی کیا صرف مرد کر سکتا ہے؟ نہیں، قربانی مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے. صحابیات کے تعلقات وہ قربانیاں کرتی تھی. میں بھی کہوں گا آپ عورتوں سے بھی قربانی کروائیے، اس لیے کہ اس سے انسان میں جذبہ آتا ہے، قربانی کا جذبہ آتا ہے. آج کل تو بہرحال وہ معاملہ نہیں رہا. قربانی تو وہ دور کی بات ہے، کاکروچ سے ڈرنے والے لوگ کیا قربانی کریں گے، ہے نا. ہماری عورتیں کاکروچ سے ڈر رہی. اس سے ہوتا کیا ہے، بہت سی بار میں عورتوں کو اس معاملے میں بہت سخت بولتا ہوں کہ یہ ڈر اور یہ چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ لوگ ایسی ڈرپوک رہیں گی تو آپ ہی کو بچے ہمارے دیکھتے ہیں نا. اب میرا بھی اگر بچہ ہے، وہ مرد بھی ہے لیکن پلتا اس کی ماں کی گود میں، ماں کاکروچ ڈریں گی تو میرا بچہ بھی کاکروچ سے ڈرے گا، ہے نا. ماں مضبوط ہوں گی تو بچے بھی مضبوط ہوں گے. سیدھی سی بات ہے نا. ایک چیز ہے، ایک واقعہ لوگ سناتے کہانی وجہ سے کہ ایک شیر رہتا، وہ ہوتا ہے کہ بچپن میں بچھڑ جاتا اپنے ماں باپ سے، اس کو لا کے بھیڑ میں رکھ دیتے، مینڈیوں میں. اب وہ بھیڑوں میں پلتا بڑھتا اور بڑا ہو جاتا. ایک دن یہ ہوتا کہ شیر آتا ادھر سے، شیر جنگل میں، تو پورے بھیڑے بھاگتی نکل کر، تو یہ شیر بھی بھاگتا ان کے ساتھ. ٹھیک، تو بھیڑے پوچھتی تم کیوں بھاگ رہے تھے اس سے؟ تو تم بھی تو بھاگ رہے تھے نا. اس پہ ساتھ رہنے کا اثر ہو گیا تھا. حالانکہ جو اس کے اوپر حملہ کرا وہ بھی شیر تھا. شیر کو کیا بھاگنے کی ضرورت شیر سے، لیکن وہ رہ کر ہو جاتا ہے نا. تو مائیں مضبوط ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں بچے بھی ان کی جو با ہمت لوگ ہوں گے، ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک موقع ہوتا ہے انسان کی ہمت کا، جستجو کا. اور جب آدمی یہ کام نہیں کرتا ہے نا تو بہت پھر اس کو ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے نا، بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے 10 کو قربانی کرنا یہ سب سے افضل ہے. اس کے علاوہ اچھا کوئی سے لوگ سوال کرتے کون سی قربانی سب سے افضل ہے؟ بکرا کرنا، مینڈا کرنا، بیل کرنا، اونٹ کرنا. اس معاملے میں کوئی رائے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرآن حدیث سے کوئی بات ثابت ہو، لیکن علماء کی رائے میں جو سلف لکھتے ہیں اس میں ایک رائے یہ ہے جس میں سب سے زیادہ گوشت نکلے اور انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو، سب سے افضل قربانی ہے. تو اونٹ سب سے افضل ہوں گا، اس کے سب سے زیادہ نکلتا ہے، پھر بیل ہوں گا، اس کے بعد پھر چھوٹی. ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں تھی قربانی کی. اب آئیے عید کے دن کیا کیا چیزیں آپ یاد رکھیں اور کریں وہ بھی بتا کے انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں اپنی. عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے عید الفطر سے تھوڑا جلدی پڑھنا چاہیے. ابھی جلدی کیا ہوتا ہے ہم کو تو معلوم نہیں، ہر نماز لیٹ ہے ہماری، تب جلدی کیا ہوں گے. عید الاضحیٰ کی نماز عید الفطر سے جلدی پڑھنا چاہیے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز بھی اشراق کے فوراً اول وقت میں پڑھتے اور عید الاضحیٰ بھی. کبھی تاخیر ہوئی آپ سے عید الفطر میں، لیکن عید الاضحیٰ میں کبھی تاخیر نہیں. اشراق سمجھتے آپ؟ فجر کی نماز کے بعد فوراً سورج نکلتے ہی پڑے، جو بمشکل 20 منٹ ہوتا ہے فجر کے بعد 25 منٹ میں سورج نکلتا ہے. جیسا حرمین میں ہوتا ہے، آپ اگر ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے حرم کا، تو لوگ فجر پڑھتے ہیں حرم میں بیٹھ جاتے ہیں، بس فجر کے بعد لوگ تکبیرات پڑھتے بیٹھے رہتے ہیں، فوراً اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ عید الاضحیٰ عید الفطر سے تھوڑا جلدی پڑھتے ہیں. تو کم از کم اگر ہم عید الفطر 10:30 بجے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اشراق ہو کیا اوابین کا وقت ہے وہ، تو کم از کم اس کو تھوڑا سا نیچے لا لے 2-1 گھنٹے تاکہ فائدہ ہو لوں. اللہ کے رسول عید الاضحیٰ تھوڑی جلدی پڑھتے عید الفطر کے مقابلے میں. ویسے عید الفطر بھی اشراق میں پڑھ لیتے، اب جلدی بولے تو اس میں بھی اول وقت پڑھتے ہوں گے آپ. اشراق کا تھوڑا لیٹ والا تھوڑا اول وقت، سمجھ رہے آپ، جلدی پڑھی. ویسے عید کی نماز جلدی پڑھنا چاہیے. اسی طرح عید الاضحیٰ میں بہتر ہے کہ آدمی بغیر کھائے پیے کچھ جائے اور آ کر افضل اپنے جانور کو ذبح کر کے اس میں سے کھائے. لیکن کبھی ایسا ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہ تو ممکن ہے نا، بغیر کھائے کے جانا عیدگاہ اور آ کر کھانا، یہ تو ہو سکتا ہے نا، اپنے جانور میں سے نہیں لیکن جا کر تو آ سکتے ہیں نا. تو عید الفطر میں کھا کر جانا، میٹھا کھا کر جا کر سنت ہے. عید الاضحیٰ میں بھوکے جانا سنت ہے، مطلب بغیر کھائے کے جائیں گے، آنے کے بعد کھائیں. لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ روزہ رہتا ہے، ویسے لوگ بولتے روزہ رہتا ہے عید کا، عید کی عید الفطر میں نماز تک اور عید الاضحیٰ میں بھی نماز تک، کوئی روزہ نہیں. اسی طرح لباس اپنی حیثیت کے اعتبار سے سب سے اچھا جو وہ پہنے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے سب سے اچھا. میرے پاس پورے لباس پرانے، ان پرانوں میں سب سے اچھا جو ہے وہ پہنوں گا میں، وہ میری حیثیت کے حساب سب سے اچھا. اس کا ہرگز مطلب نہیں سب سے اچھا ہو تو سب سے مہنگا، پوری 1 سیلری لگا کے 2 سیلریاں لگا کر، ٹھیک ہے، یا ادھار لے کر اس کی ٹوپی اس کے سر پہنا کر لوگوں کو دھوکہ دے کر تکلیف دے کچھ بھی کر کے لوگ لاتے ہیں. نہیں، عید کا دن ہے، نئے کپڑے ہونا فرض ہے. اب کیا کرو، پہلے ادھار لو کپڑے لینے. جو بیسٹ آپ کے پاس ہو وہ لباس آپ جو ہے پہن سکتے ہیں. عطر کا استعمال کیجئے، نہائیے، اور اسی طرح جو ہے تیل ویل لگا کے ایک دم بہترین تیار ہو گیا. آپ جو ہے تیل لگاتے میسر ہوتا بالوں میں، خوشبو آپ لگایا کرتے اور غسل لیا کرتے عید کے دن. ٹھیک، اسی طرح جو ہے عیدین میں نماز عید کے بعد جو ہے معانقہ گلے ملنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن معانقہ کرنا گلے ملنا یہ حرام بھی نہیں ہے. اس لیے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے کچھ ایسے رسومات جو شریعت کے خلاف نہ ہوں، جو لوکل ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے آپ کی گرفت اور پکڑ نہیں کی ہے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ جاتے ہو. جیسے کہ مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ ملاتے لوگوں سے. آپ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے، آپ نے ہاتھ کیا، دوسرے نے ہاتھ ملایا. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہاتھ ملانے کے بعد وہ بوسہ لیتے کسی کے ہاتھ میں، محبت کی علامت، احترام کی علامت. یہ سنت ثابت نہیں ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں چونکہ یہ حرام نہیں ہے سنت. کچھ لوگ ہاتھ ملانے کے بعد پیشانی کو چومتے ہیں ایک دوسرے کی. کچھ لوگ ہاتھ ملانے کے بعد گالوں کو چومتے ایک دوسرے کی. چومتے ہوتے تو ایسا نہیں چومتے گال سے، خالی آواز نکالتے، بازو گال سے گال لگاتے ہیں اور آواز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ادھر گال لگائیں گے، آواز کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ہوا. کچھ لوگ جو ہے ہاتھ ملانے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ ایسا ناک لگاتے ناک سے. اگر آپ کو پتا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر عرب ہوگا کوئی سعودی عرب کا خاص، تو وہ بڑا جو ہوگا وہ اپنے جو قبیلے کا کوئی آدمی آئے تو ناک سے ناک لگانا بولے تو بہت عزت دینا ہوتا ہے. بہت کم لوگوں کو ناک لگاتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ناک لگاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، شریعت اس کی ممانعت نہیں کرتی، کوئی آرام کام اس میں شامل نہیں، تو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح بہت سے لوگ ہاتھ ملانے کے بعد لوگوں کو ملتے ہیں تو ریسپیکٹفلی ایسا کریں گے. آپ اکثر سوڈانی دیکھیے، یہ وہ لوگ جب بھی ہاتھ ملائیں گے تو ایسا کریں گے آپ کو ریسپیکٹفلی کہ بہت خوشی ہوئی آپ آئے، بڑا یہ ہوا، بڑا بلا ہوا. وہ اس لیے نہیں کہ بولے دل سے دل مل گئے، وہ اس لیے نہیں کرتے، رسپیکٹ کی علامت ہے ان کے پاس، عزت ہے. چونکہ اسلام میں جھک نہیں سکتے نا، تو وہ ایسا رسپیکٹ کرتے ایک دوسرے کی. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں شریعت منع نہیں. اسی طرح ہندوستان میں محبت کی علامت کیا ہے؟ کسی سے آپ کو محبت ہے تو چل یار گلے لگ جا، بس یہی چاہیے. یہاں ہاتھ ملانے، ہاتھ ملانے سے زیادہ آدمی چپکتے ہوئے ہاتھ ملاتا، ہاتھ تو ادھر ہی رہتا، چل آ جا ادھر. تو یہاں محبت کی علامت ہے. تو یہ سنت سمجھ کے کریں گے، سمجھ کر، تو پھر تو یہ غلط ہو جائیں گا، بدعت میں شمار ہو جائیں گے. لیکن آپ اگر اس کو ہندوستانی رسم سمجھ کے کریں گے کوئی مسئلہ نہیں. بہت سے لوگ نہیں بالکل حرام ہے، یہ جو اڑ جاتے ہیں نا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں عید کے دن میٹھا بنانا حلال ہے حرام ہے؟ واجب سنت ہے. شیرخرما بنانا، سیویاں بنانا حلال ہے حرام ہے؟ واجب سنت ہے. کچھ بھی نہیں، پھر کیوں بناتے آپ؟ نہیں بنانا چاہیے. آپ بولیں گے یار سب بناتے عید کے دن، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں سب مل رہے تھے، کوئی مسئلہ ہے نا. سنت جب تک نہیں سمجھ رہے کوئی میٹھا بنانے. عید کے دن عیدی دیتے ہیں بچوں، کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے عیدی دی کسی کو دیتے ہیں، لیکن کہ تو کوئی غلط چیز نہیں نا، پیسے دینے سے اس کی مدد ہوگی، وہ خوش ہوتے ہیں، بچے کچھ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اچھی بات ہے. ہم اس کو سنت سمجھ کے کریں گے تو بدعت ہوگا. تو لہٰذا معانقہ اگر کوئی کرتا ہے تو حرام میں بالکل نہیں آئے گا انشاءاللہ یہ، لیکن سنت سمجھ کے نہ کرے اس کو. ٹھیک. اسی طرح جو ہے قربانی کی رات کو بھی، جو رات کو بھی کی جا سکتی ہے، جو ہے اس سلسلے میں نے بہرحال تفصیلات رکھ دی ورنہ بہت لوگ غلط فہمی. اسی طرح جو ہے عورتیں نماز عید کے لیے جو عیدگاہ میں حاضر ہو، اور وہ بھی حاضر ہوتے وقت تکبیریں یا عید کی نماز سے پہلے تکبیرات پڑھ سکتی ہے. ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ تکبیرات یہ پورے عشرے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. عشرہ ملا کر 13 ذی الحجہ کی اثر تک آپ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں. 13 ذی الحجہ کی اثر تک تکبیرات باواز بلند پڑھ سکتے ہیں. اور عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہے، عیدگاہ جاتے وقت بھی، عیدگاہ سے آتے وقت بھی. لیکن عورتوں کے لیے شرط ہے کہ ان کی آواز کوئی دوسرا نہ سنیں، اس کے پابندی کے ساتھ. وہ عورتیں جو ایام حیض میں ہوں، اور وہ عورتیں لڑکیاں جو غیر بالغ ہو، وہ بھی عیدگاہ آئیں گی عید کے دن. ابھی تو بڑا مسئلہ ہے بھائی، عید کے دن عیدگاہ عورتوں کا جانا. ویسے مسجد نہیں جاتی عیدگاہ کیا جائیں گی بیچاریاں. رسول اللہ فرماتے ہیں، روایت میں الفاظ صحابیہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عیدگاہ جانے کا حکم دیا اور کہا پاک اور ناپاک حیض والی عورتیں بھی جائے، بچیاں بھی جائے، بالغ بھی جائے، نابالغ بھی جائے. تو ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ حائضہ عورت تو نماز نہیں پڑھ سکتی، کیا کریں؟ تو کہا حائضہ الگ بیٹھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، نابالغ الگ بیٹھیں گی لیکن وہ جو چھوٹی بچیاں ہیں دعا میں شریک ہوں. کتنی اہم چیز ہے نا، حائضہ عورت کو بلایا گیا. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے فتنہ، بس فتنہ فتنہ فتنہ، ہر جگہ فتنہ ہی نظر آتا ہے. بازار میں فتنہ نہیں ہے، تھیٹروں میں فتنہ نہیں ہے، مالز میں فتنہ نہیں ہے، کالج میں فتنہ نہیں ہے، اسکول جانے میں فتنہ نہیں ہے، محلے میں بغیر پردے کے دروازوں میں لٹکنا، کھڑکیوں سے جھانکنا فتنہ نہیں. فتنہ ہے مسجد، فتنہ ہے عیدگاہ آنا، فتنہ ہے درسوں میں آنا، فتنہ ہے دینی تقاریب میں جانا. بس یہ فتنہ. کیا عجیب، کیا عجیب بات. اور بہت سے لوگ جو عورت کے گھر سے نکلنے کو فتنہ کہتے ہیں، دیکھیے میں علم کے معاملے میں کر رہا ہوں، میں کسی پہ طنز نہیں مار رہا ہوں، علم کی بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں عورت گھر سے نکلنا فتنہ، وہ اپنی عورتوں کو جماعت میں بھیجتے ہیں. جب فتنہ نظر نہیں آتا تم کو، اپنی بیویوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہو، اپنی ماؤں کو اکیلا چھوڑتے ہو کہیں کہیں دن. وہاں فتنے کا ڈر نہیں ہے تم کو. مسجدوں میں فتنہ ہے اور عیدگاہوں میں فتنہ ہے. صرف تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے اپنے ذہن سے، تھوڑا سا بدلنے. اکیلی عورتیں جماعتوں میں جا کے سفر کر رہی ہیں تب فتنہ نہیں. ان کے محرم ساتھ. محرم کہاں ساتھ؟ ایک ٹرین کے ڈبے میں وہ ہے تو محرمات دوسرے ٹرین میں بھرے ہوئے، وہاں کچھ ہوتا ہے تو آپ کو خبر بھی نہیں وہاں تک تو کیا ہو رہا. وہ آپ اجازت دیتے ہیں، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، آپ عیدگاہوں میں اجازت نہیں دیتے ہیں. یہ کس قسم کی کم ذہنیت ہے اور تعصب پسندانہ رویہ ہے آپ کا.
اللہ بہرحال ہماری حفاظت کرو. اور پھر کہتے ہیں عورتیں کیوں دین سے دور ہو رہی ہے, آپ نے دور رکھا اور پھر بولتے ہیں دین سے. راستہ میں نے بند کیا اور پوچھتا ہے لوگ ٹریفک کیوں نہیں لا رہی ہیں, راستہ بند کیا نا آپ نے, ٹریفک کہاں سے آئے گی. پھر بول رہے ہیں کہ عورتیں میں بگاڑ, عورتیں یہ کر رہی, تو تم سکھا کہاں رہے ہو, آنے کہاں دیتے ہو مسجدوں میں جو سیکھے آ کے اللہ کے گھروں میں یا عیدگاہ میں, کچھ نہیں, نہ سالانہ تقریب میں جمع ہے اور نہ ہی یہاں جمع ہے. عجیب بات ہے, مطلب بہرحال یہ بہت ہی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح عورتوں کے لیے ضروری جب عید کی نماز یا مسجد جائے وہی نماز کے لیے تو بناؤ سنگار سے احتیاط کرے, خوشبو سے احتیاط کرے, یہ ان کے لیے درست نہیں آتا. اسی طرح عید کی نماز کے لیے آتے جاتے وقت راستہ تبدیل کرنا سنت, ایک راستے سے جانا ہے دوسرے راستے سے آنا. اس عید کی نماز کو وہ عید کی دونوں عیدین کو ایسے تکبیرات کہنا, لیکن اس میں تو تکبیرات 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 تک پورے اس میں کہنا ہے. ٹھیک, نماز عید سے مسجد جو ہے کی بجائے کھلے میدانوں میں پڑھنا یہ افضل ہے. کھلے میدان جس کو عیدگاہ کہتے ہیں اس میں پڑھنا افضل ہے, یہ زیادہ بہتر چیز ہے. عیدگاہ کو فکس جگہ ضروری نہیں ہے, آپ کہیں بھی کسی کالج کا, اسکول کا لان, گراؤنڈس کچھ بھی ہو سکتا ہے, کھلا ایریا, کھلے پلاٹس, کھیت, باغ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی اس کے لیے اقامت نہیں. عید کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو ہے خیرت سے پہلے 12 تکبیرات زیادہ ہے. عید کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے خیرت سے پہلے دونوں رکعتوں میں 12 تکبیرات زیادہ ہے. پہلی رکعت کے اندر جو ہے 7 تکبیر اور دوسری رکعت کے اندر جو ہے 5 تکبیرات زائد ہے. پہلی رکعت میں آپ نے اللہ اکبر کیا, ہاتھ باندھ لیا, اس کے بعد قرت سے پہلے 7 تکبیرات زائد ہوں گی. ان تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا ہے یا ہاتھ بندے رکھنا ہے, اس معاملے میں سلف میں اختلاف ہے, لیکن بہرحال دونوں ہی اگر عمل کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی اٹھاتا بھی تو مسئلہ نہیں اور کوئی باندھے رکھتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا 11 ہے اللہ اکبر, اس کے بعد اللہ اکبر, اللہ 11 معاف کرنا 12 ہے, 7 بار کہیں گا. پھر رکوع اور پھر سورہ فاتحہ, ضمی سورہ, رکوع, اور اس کے بعد سجدے ہوں گے. اس کے جب کھڑے ہوں گے پھر کھڑے ہونے کے بعد پھر سورہ فاتحہ سے پہلے 5 تکبیرات زائد ہوں گی, دونوں ملا کے 5 اور جو ہے 7 اور 5 12 ہوں گی. اب ہمارے پاس 6 زائد تکبیر ہوتے ہیں. اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت مجھے آج تک نہیں ملی 6 زائد تکبیرات کی, 12 کا ہی بہرحال جو ملتا ہے. لیکن یہ تکبیرات سنن ہے, سنتیں ہیں نماز کی, ان کے چھوٹ جانے سے, چوک ہونے سے, بھولنے سے نماز میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح نماز عید میں جو پہلی رکعت کے اندر جو ہے سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قلم پڑھنا سنت ہے, یا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھنا یہ سنت ہے. اسی طرح جو ہے عید کی نماز ادا کی جائیں گی تو خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوگا, عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا یہ سنت سے ثابت نہیں. اسی طرح جو شخص عید کی جماعت میں شریک ہونے سے رہ جائے وہ شخص جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اندر عیدگاہ جا کے پڑھ سکتا ہے, ایسا لیٹ آیا عیدگاہ میں تھا تو وضو کر کے, اور مسجد میں تو مسجد میں. بہت سے لوگ عید کی نماز کو آتے ہیں, نماز ہوگی تو بولتے ہیں ارے نماز ہوگی چلو واپس, نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. آپ فرض نماز کے لیے آئے, نماز چھوڑ کے تو کیا کرتے, واپس چلے جاتے. اللہ رحم کرے, میں نے دیکھا بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں, صحیح میں چلے جاتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں نماز ہوگی بولے نکل کے, ارے کیوں اب قضا ہوگی نا, اب جانتے ہیں. اللہ رحم کرے, مطلب لوگوں کو اتنا بھی علم شریعت. تو بہرحال 2 رکعت نماز بعد میں پڑھ لی. عید کا خطبہ جو ہے بھی سننا جو ہے ضروری یاد رکھیے, لوگ اٹھ کر نہ بھاگے. بہت سی بار لوگ ہوتا ہے بس عید کا نہ ہوا نماز کی اٹھ کے بھاگنا شروع, نہیں, خطبہ سننا چاہیے, یہ سنت ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے. امام خطیب اس میں دعائیں کرتا ہے, اگر وہ نکل جاتے تو امام کی دعاؤں سے محروم ہوتے, اس لیے کہ دعاؤں کے لیے تو عورتوں کو, حائضہ عورتوں کو بلایا گیا. دعا بڑی اہم ہے عید کی نماز کے اندر. ٹھیک, اسی طرح جو ہے ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین بہرحال آپ چاہے تو کر سکتے ہیں, نہ بھی کہہ رہے تو انشاءاللہ جس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. تو یہ چند باتیں تھی جو ذی الحجہ کے عشرے کی فضیلت, اس کے بعد کچھ باتیں مسائل کے تعلق سے عید کی اور کچھ باتیں عید کی نماز کے تعلق سے میں نے رکھی. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. جی, لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں, ان کے نام کی بھی یہاں قربانی کرنا ہے یا ایک ہی ساتھ سب کی ہو جائے گی؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی قربانی کا کیا ہوگا. تو اس معاملے میں علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ حج میں ہیں, وہ اپنی قربانی حج کی کر رہے ہیں. استطاعت ہو تو ہندوستان میں ان کی الگ سے قربانی ہوگی. جو لوگ حج گئے ہیں تو وہ حج کی قربانی کرے, ٹھیک ہے, لیکن اگر استطاعت ہو تو ہندوستان میں بھی وہ کرے. اور کچھ نے یہ کہا ہے, مطلب 2 رائے ہے کہ وہاں جو قربانی ہو رہی ہے ان کے لیے وہ کفایت کر جاتی ہے, لیکن دوسروں نے کہا کہ نہیں, ان کو پھر سے کرنا ہے اس لیے کہ وہ حج کی قربانی ہے اور یہ قربانی ان کی قربانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں زیادہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کم کرنے میں ہو سکتا ہے چوک ہو سکتی, تو لہٰذا استطاعت ہے تو وہاں بھی کرے اور یہاں بھی جو ایک حصہ ڈال دے کہ یہاں بھی وہ جو ہے قربانی کرے, چونکہ اس میں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. قربانی حج کی بھی ہو جا رہی ہے, احتیاطاً زائد کرنے میں تو کوئی خبات کو برائی نہیں ہو جا رہی, لیکن اگر ایسا ہوا کہ وہ کرنا بھی ضروری ہوتا, مطلب سنت ہے, موقعہ ہے, چھوٹ جا رہی ہے, تو اچھی چیز ہے کہ ایک چیز مل جائیں گی. ایسا نہ ہوا تو 2 کا ثواب ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو دونوں ہی رائے علماء کی ایک کی ہے کہ بس کافی وہاں کرنا, دوسرے نے کہا وہ وہاں کیے, لہٰذا یہاں کی جو ہے الگ سے اور کرنا.
भाई आपने कहा औरतों के बारे में कि औरतें मस्जिद में भी आ सकती, तो अब क्या मसला है? मस्जिद में औरत घर में रही तो अच्छा है क्या? आपने बोले बाहर भी आ सकती, वो बात भी सही है आपकी, लेकिन कुरान बोल रहा है कि एक गैर मर्द और औरत के आंखें मिल गई तो बीच में जो तो शैतान उतनी लम्हे में शैतान हैल हो जाता। और फिर दूसरी बात, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो तो उनके दौर से जो तो औरतों को नमाज को आना वो कर दिए थे, उन्होंने मना कर दिए थे। भाई ने अच्छा सवाल किया। खवातीन के लिए मैंने कहा मस्जिद में नमाज या ईदगाह है। भाई ने कहा कि इससे गलत मलत होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, नजरें मिलने के इम्कानात, फितने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, और उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो है मन किया था। तो याद रखिए कुछ चीजें इसमें हैं जो हमको समझने की जरूरत है, जो गलत फहमियां हैं। पहली चीज, औरत मस्जिद आ सकती है, औरत ईदगाह जा सकती है नमाज के लिए, सिर्फ उस वक्त उसको मना किया जा सकता है जब समाज में बहुत ज्यादा फितना हो, जिस फितने की वजह से वो कहीं भी नहीं जा सकती हो, ना स्कूल जा सकती, ना कॉलेज जा सकती, ना जो है दरगाह जा सकती, ना मॉल जा सकती, ना बाजार जा सकती, ना कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि फितना है। तो लिहाजा उस माहौल में वो मस्जिद भी नहीं जाएंगी। हमने क्या किया, सिर्फ मस्जिद और ईदगाह छोड़कर बाकी इजाजत हमें क्या मना किया? ऐसा कोई आलिम है जो बोल रहा है कि मॉल में औरतें ना जाए? है हिम्मत किसी की फतवा देने की? वहां तो नजरें क्या नहीं मिल रहा। आप देखिए, एक ही एस्केलेटर पे चढ़ रहे हैं ऊपर, कोई गिर जा रहा है तो उसको उठा भी ले रहा है, कोई आकर भागते हुए। दरगाह के अंदर मर्द वहां बैठे, औरतें सामने बैठी है, खाना खा रहे हैं, लिबास पहन के जा रहे हैं, कपड़े। वहां कोई कह रहा है कि दरगाह पे जाना औरत का आराम है? एक भी आलिम कह रहा है? नहीं कह रहा। सवाल ये है कि सिर्फ आप फितना मस्जिद और ईदगाह और मस्जिद में जाने को कह रहे हैं, लेकिन आप कभी मॉल में, बाजार में, मेलों में, ये मीना बाजारों के अंदर और चूड़ी बाजारों के अंदर जहां मर्द और औरतें धक्के नहीं रगड़ रगड़ के चल रहे हैं एक दूसरे के जिस्मों को, वहां नहीं मना करते। सिर्फ कहां एहतियात कर रहे हैं आप? मस्जिद में। तो जब औरत कहीं भी नहीं जाएंगी तो इंशाल्लाह मस्जिद भी नहीं जाएंगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की वजाहत की, औरत के लिए सबसे बेहतर मुकाम वो अल्लाह की रजा से सबसे करीब तब होती है जब अपने घर के सबसे अंदर के कमरे में होती है, सबसे अंदर के, सबसे ज्यादा अपने रब की रजा में होती हो। ये बात तय है। लेकिन वही सहाबिया जिनका ईमान सबसे बुलंद था वो मस्जिद में नमाज को आती थी, रसूलुल्लाह के सामने आई, आपने मना नहीं किया, आपने उनको आने दिया। बल्कि एक सहाबी ने जब रोका तो आपने फरमाया उसे नमाज को आने दो, और उसी सहाबिया से कहा लेकिन तेरे लिए घर के अंदर, उसके सबसे अंदर के कमरे में नमाज पढ़ना अफजल है, इसलिए कि औरत रब की रजा में सबसे ज्यादा तब होती है जब अपने घर के सबसे अंदरूनी कमरे में वो होती है। तो ये बात तो अपनी जगह है। तो अगर आप बाजार में मना कर रहे, दरगाह पे मना कर रहे, मॉल पे मना कर रहे, सिनेमा मना कर रहे, कॉलेज को मना कर रहे, बाजारों मना कर रहे, तो फिर मस्जिद में मना कीजिए ना। लेकिन आप सब जगह इजाजत दे दिए, सिर्फ एक जगह फितना है। ऐसा लगता है पूरे गुंडे, मवाली, डाकू, छेड़वाले सिर्फ मस्जिद में बैठे और बाकी पूरे नेक लोग मॉल में बैठे हैं मदद के लिए, पूरे अच्छे लोग दरगाहों पे बैठे हैं, पूरे नेक लोग सब जगह, सिर्फ दरगाह मस्जिदों में वो है। तो सब जगह बंद तो यहाँ भी बंद। दूसरा, एक बहुत अहम बात जो भाई ने की और जो आम तौर से एक गलत बात फैलाई जाती है, इसकी कोई हकीकत नहीं याद रखी, वो ये है कि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ने इस बात को बंद किया। और एक दूसरी रिवायत जिसमें आयशा रजी अल्लाह ने फरमाती, अगर अल्लाह के रसूल इस दौर में जिंदा होते और औरतों को देखते वो क्या कर रही है तो आप मस्जिद में आने से मना कर देते। ये दो चीजों को लाते हैं, हज़रत उमर का कौल और ये। सबसे पहली चीज, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से कोई कौल साबित नहीं औरतों को मस्जिद में आने की मुमानियत करने का, कोई कौल साबित नहीं है। हज़रत आयशा से तो भी साबित है, कोई कौल साबित नहीं है और कोई अमल साबित नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि खलीफा सानी उमर इब्न खत्ताब बंद कर दे मस्जिद में औरतों का आना, और उसके बाद ही मुसलसल औरतें उस जमाने से लेकर आज तक हरम में आती रहे, और आज तक मस्जिद नबी में आते रहे, आज तक पूरे जजीरा अरब में आते रहे, आज तक अफसोस की बात है पूरे दुनिया में आती रहे सिवा हिंदुस्तान को छोड़कर। आप रशिया जाइए, औरतें नमाज को मस्जिद में आती हैं। आप अमेरिका जाइए, औरतें नमाज को मस्जिद में आती है। आप पूरे खलीज ममालिक जाइए, औरतें नमाज को मस्जिद में आती है। आप पूरे अफ्रीका में जाइए, औरतें नमाज को मस्जिद में आती है। आज सिर्फ ये बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में शायद पूरे गुंडे, मवाली, छेड़छाड़ करने वाले, फितने करने वाले मौजूद है। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया सुनिए आप, क्या संगीनी थी इस वाक़े की। बात के अखबाल अगर होंगे भी साबित तो छोड़िए, ये सुनिए अल्लाह के रसूल के जमाने हुआ ये। एक औरत फजर की नमाज को निकली अपने घर से, और रास्ते में एक शख्स ने उस औरत को, उस सहाबियों को खींच लिया, एक गड्ढे में गिराया और उससे जिना बिल जबर किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लाई गई, आपने उस शख्स को जिन्हें जिना बिल जबर किया उसको सजा मौत दी, और इस औरत को बरी, मतलब उसको मासूम करार दिया और उसको आजाद कर दिया। लेकिन उसके बाद कभी ये नहीं कहा कि फजर में औरत नहीं आएंगे इसलिए कि जिना हो रहा है। फितने को रोका जाएगा, शरीयत नहीं बदली जाएंगी। मस्जिद में लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, उनकी टांगे तोड़ी जाएंगी, शरीयत नहीं बदली जाएगी। आपने नहीं कहा कि रेप हो रहा है तो फजर में औरतों का आना बंद, नहीं,
آپ نے سزا دی اس کو تاکہ آئندہ کوئی حرکت نہ کرے فجر میں آنے والی عورتوں میں, اور فجر اس زمانے میں اندھیرے میں ہوتی تھی, اس وجہ سے وہ کام کر پایا اور صحابہ دیکھ نہیں پائے کیا ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حضرت عمر سے تو کوئی قول اور کوئی عمل ثابت نہیں, اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عمر ابن خطاب کا فتویٰ اور اس کے بعد جو عثمان جو ہے اس عمل کو نافذ کرے. حضرت عمر کے دور میں عورتیں آتی رہی, حضرت عثمان کے دور میں عورتیں آتی رہی, رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں, مسجد حرام میں اور ہر جگہ جہاں مسلمان تھے آتی رہی. رسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی رہی, حضرت عمر کے زمانے میں آتی رہی, ایک دن بھی منع نہیں ہوا. اس کے برعکس میں واقعہ سناتا ہوں, یہ خود جو لوگ بولتے ہیں نا آنا نہیں حضرت عمر نے بند کیا, وہ خود سناتے, شرم نہیں آتی جب یہ واقعہ سناتے, جب سوچتے رہتے غلط بات سنا دے رہے کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے, کیا انصاف تھا, کیا عدل تھا, کیا حکومت تھی, کیا سلطنت تھی کہ عمر کھڑے اور کہا آج کے بعد میں سوچتا ہوں کہ مہر کی رقم طے کر دی جائے, لوگ مہر میں بہت افراط و تفریط کر رہے ہیں, طے کر دی جائے. ایک عورت اٹھی خطبے میں اور کہا عمر جس چیز کو اللہ کے رسول نے فکس نہیں کیا تم کون ہوتے ہو اس کو طے کرنے والے. عمر نے کہا عورت حق پر ہے, عمر غلطی پر تھا, ختم. یہ واقعہ تو سناتے ہیں, تو تھوڑا سوال یہ آ رہا کہ وہ عورت آئی کیسا تھی عمر کے دور میں جو عمر نے بند کرا دیا تھا رضی اللہ عنہ. کیا کہا آپ نے, عورت حق پر ہے, عمر غلط تھا. عورت بیٹھ گئی, پردے میں تھی اپنی جگہ, لیکن کہا اس نے اٹھ کر کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر تم کسی کو قنطار خزانہ بھی دے دو, ایک بہت بڑا سونے کا پہاڑ بھی دو اگر مہر میں, واپس نہ لو تو تم کون ہوتے عمر. رسول اللہ نے جس چیز کو طے نہیں کیا کہ تم طے کرو, عمر کہا عمر غلط ہے, عورت صحیح ہے. تو آتی رہی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور میں عورتیں مسجد نبوی اور دیگر مساجد میں آتی رہی. اس کے بعد علی بن ابی طالب کے دور میں آتی رہی. خلفاء راشدین کے بعد دیگر ادوار میں آتی رہی, اور اس دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر آج تک آتی ہے. صرف ہم نے بند کر دیا. شاید گنڈے موالی پورے یہاں گئے تھے وہاں پر بر صغیر میں, اور چھیڑ چھاڑے پورے ہی کر رہے تھے, چونکہ عرب سے ہکالے گئے ہوں گے تو یہاں آ کے چھیڑ چھاڑ کر, امریکہ سے ہکالے گئے ہوں گے تو یہاں آ کے جمع ہوئے چھیڑ چھاڑ کی. تو چھیڑ چھاڑ کو تو اور موقع ہی نہیں نا عورت کو, صرف مسجد تو ایک موقع ہے چھیڑنے کا, اور کہاں ہے کوئی چھیڑنے کا موقع. حالانکہ وہاں تو با پردہ آ رہی ہے, پورے پردے میں آ رہی ہے, ایک دینی تقریب میں آ رہی ہے, تو ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر, اسپرچول جس کو بولیں گے, ایک جذبات ہوتے ہیں کہ دینی. جبکہ مالس میں, ہوٹلوں میں, تھیٹرز میں, میلوں میں اس میں کوئی جذبے ہوتے ہیں کہ وہاں تو دکھانے کو جایا جا رہا ہے, وہاں تو بتا دیا جاتا ہے, وہاں تو آپ اجازت دیتے ہیں. جو علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت مسجد نہیں جائیں گی ہندوستان کے ماحول میں فتنے کی وجہ سے, میں ان سے گزارش کروں گا یہ فتویٰ بھی ضرور دے کہ مالس میں بھی نہیں جائیں گی, بازار میں بھی نہیں جائیں گی, درگاہ پر بھی نہیں جائیں گی, بازاروں میں جہاں مرد عورت ساتھ ہوتے, رمضان کی کسی بازار میں نہیں جائیں گی, عیدین کی کسی میلے میں نہیں جائیں گی, کسی میلے ٹھیلے اور کسی پروگرام میں نہیں جائیں گی. یہ بھی دے دے تو میں تسلیم کر لوں گا کہ بھائی یہ بھی پھر سے سب جگہ چھوڑ کر ایک جگہ بند کرنے سے یہ جو فقدان علم کا آج ہے, عمل کا ہے, یہ اسی وجہ سے بھرا. تو بھائی نے ایک سوال کیا کہ مسجد میں عورتیں اور آدمیوں کو الگ کرتے, تو ہاں معنی یہی ہے, عورتوں کی مسجد الگ رہتی ہے, آدمیوں کی الگ مسجد رہتی, امام ایک رہتا بس. ایک ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک جگہ. اب حرم میں چونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو مینٹین کرنا, ویسے وہ کرتے ہیں, مسجد نبوی میں تو انہوں نے الگ ہی کر کے رکھا. تو نماز مرد عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھیں گی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ساتھ پڑھیں گی. عورتیں اگر مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں گی کا مطلب یہ مردوں کی مسجد ہوں گی, عورتوں کی مسجد ہوں گی, امام ایک ہوں گا, دونوں ایک کے پیچھے چلیں گے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ مرد عورت ایک ہی مسجد میں جائیں گے, ایک ہی ساتھ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو الگ سے مراد یہی ہوگا کہ مسجد میں عورت نماز پڑھیں گی مطلب وہ آئیں گی, اس کا راستہ الگ, اس کا طہارت خانہ الگ, اس کا حمام الگ, اس کی نماز کی جگہ الگ, اس کو کوئی نہیں دیکھے گا, وہاں کوئی مرد نہیں ہوگا, مرد الگ دروازے سے آئیں گا, اس کا وضو خانہ الگ ہوگا, اس کا طہارت خانہ الگ ہوگا, وہ الگ ہوگا, امام ان کا آگے ہوگا, وہ مسجد میں عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی اور نماز پڑھیں گی. یہ معنی ہے اس کا, ساتھ پڑھیں گی یہ معنی نہیں. حرم میں جو ہوتا ہے وہ مجبوریوں کے تحت ہوتا ہے, مسجد نبوی میں چونکہ ایک نظم ہے تو وہاں مینٹین کر پاتے ہیں. حرم میں لاکھوں لوگ ہیں تو کیا ہوتا ہے, عورتیں ایک گروپ بنا لیتی ہے اپنا, 100 200 400 مل گئی تو وہ جماعت کھڑے کر دیتی ہے وہاں. اور چونکہ اتنی تعداد ہے کہ وہاں ممکن ہی نہیں ہوتا کبھی, تو محرم کیا کرتا ہے, عورت کی ادھر سے کھڑے کر کے کھڑے ہوتا ہے, اس کی محرم ادھر رہتی ہے ادھر, اور ادھر پوری عورتیں دوسری کھڑی ہوئی رہتی ہے. ٹھیک, تو وہاں وہ ہو جاتا ہے مسئلہ. لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا ہے. عام دنوں میں آپ مسجد حرم میں بھی جائیں گے تو ان کا الگ ہے, صف الگ ہے, سب الگ ہے, اور مسجد نبوی میں تو ہر بار ہی ان کا الگ سسٹم ہوتا ہے.